الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور اس کے چند فوائد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مخدوم و محترم حضرت علامہ مولانا محمد صادق صاحب مدظ اللہ العالی جو علماء کی بھی زینت ہیں، یعنی یوں کہیے کہ زینت العلماء ہے، اور جس مسجد کے امام اور خطیب ہیں اس مسجد کا نام ہے زینت المساجد. گویا زینت المساجد میں زینت العلماء تشریف رکھتے ہیں اور آپ حضرات ہمیشہ ان کے کلمات طیبات سے، ان کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. میں عالم نہیں، علماء کرام کا ادنا خادم ہوں، ایک طالب علم ہوں اور ان حضرات کا کوشہ چین ہوں. ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقائد کی تعلیم دی ہے، جہاں ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال اور ہمارے کردار کو سنوارا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور حرام کو واضح کیا ہے، وہاں بعض قوموں کے اور بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بھی بیان فرمائے ہیں.
اور ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان قصوں سے سبق اور عبرت حاصل کریں اور اپنے عقائد کو، اپنے حالات کو، اپنے کردار کو سنواریں۔ تو اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا قرآن کریم کا قصہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے غور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنا تو انشاءاللہ العزیز جہاں ہمارے عقائد کی اصلاح ہوگی وہاں ہمارے اخلاق اور کردار کی بھی اصلاح ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بلا شک و شبہ ان لوگوں کے قصوں میں جو ہو چکے، جو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کے احوال میں، ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے واسطے درس عبرت موجود ہے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو حالات سے سبق اور عبرت حاصل کرے، اور جو سبق حاصل نہیں کرتا، عبرت حاصل نہیں کرتا، وہ عقل مند کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو حالات کو دیکھے اور حالات کو سنے، حالات کو دیکھے، واقعات کو سنے اور سن کر سبق اور عبرت حاصل کرے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا قصہ پیش کر رہا ہوں جس کو سن کر آپ اور میں، ہم سب کے سب سبق اور عبرت حاصل کریں اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق و اعمال کی اصلاح کریں۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بڑی مشہور بات ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف کے اندر اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک شیر اور ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی، یہ تینوں مشورہ کر کے اکٹھے شکار کے لیے نکلے، جنگل میں جا کر پھیل کر منتشر ہو گئے۔ شیر نے شکار کیا گائے کا، اور بھیڑیے نے شکار کیا ہرن کا، اور لومڑی نے شکار کیا خرگوش کا۔ تینوں اپنے اپنے شکار لے کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ جس وقت بیٹھ گئے تو شیر میاں نے بھیڑیے کی طرف توجہ کی اور کہا او بھیڑیے، اس نے کہا جی حضور، تقسیم کرو۔ تو بھیڑیے نے کہا حضور حساب تو بالکل سیدھا ہے، آپ گائے لے لیں، مجھ کو ہرن دے دیں اور خرگوش لومڑی کو دے دیں۔ بس یہ سننا تھا کہ شیر میاں غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور غضبناک ہو کے کہنے لگے ارے بے ادب گستاخ کم بخت، میرے سامنے میں کرتا ہے، یہ بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے اور ہرن خود اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، وہ ہرن جس کا گوشت بڑا مزیدار ہے، لذیذ ہے، وہ تو اپنے لیے رکھتا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے، بے ادب کہیں کا۔ بس یہ کہہ کر شیر میاں نے بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ یوں ہی بھیڑیے پر حملہ کیا، وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا، لومڑی سب کچھ دیکھ رہی۔ جب بھیڑیا تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا، تو شیر میاں نے لومڑی کی طرف توجہ کی، او لومڑی، اس نے کہا جی حضور، تقسیم کرو۔ اس نے کہا حضور والا جہاں پناہ، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار، ہم سب آپ کے خدام اور غلام ہیں۔ حضور عرض یہ ہے کہ اس وقت آپ گائے کھا لیجئے اور شام کو ہرن کھا لیجئے گا اور صبح ناشتہ خرگوش کا کر لیجئے گا، حضور میں کچھ نہیں لیتی۔ اس وقت آپ گائے کھا لیں، شام کو ہرن کھا لیجئے گا اور صبح ناشتہ خرگوش کا کر لینا، حضرت میں بالکل کچھ نہیں لیتی۔ جب لومڑی نے اس طرح تقسیم کی تو شیر میاں نے پوچھا کہ او لومڑی، یہ تقسیم کا طریقہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ چنانچہ مولانا مصنوی میں فرماتے ہیں کہ شیر میاں نے کہا از کجا آموخت این، اللہ اللہ، از کجا آموخت این، فرماتے ہیں مجھے شیر بھول گیا اتفاق سے۔ شیر نے کہا کہ او لومڑی، یہ تقسیم کا طریقہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تقسیم کا طریقہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ تو لومڑی نے یہ کہا کہ حضرت میں نے یہ تقسیم کا طریقہ بھیڑیے کے حال سے سیکھا، بھیڑیے کے حال سے میں نے سیکھا۔ میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے اپنے لیے ہرن کو منتخب کیا تو اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، میں سمجھ گئی کہ اگر کوئی چیز میں نے اپنے لیے انتخاب کی تو میرا بھی حشر یہی ہوگا، تو میں نے بھیڑیے کے حال سے یہ تقسیم کا طریقہ سیکھا ہے۔
فرماتے ہیں کہ شیر میاں خوش ہو گئے اور خوش ہو کے کہنے لگے او لومڑی تم نے ہمارا ادب کیا ہے, تم نے ہمارا احترام کیا ہے, جاؤ یہ تینوں شکار تمہارا. شیر میاں تینوں شکار دے کے چلے گئے. مولانا اس قصے کو لکھ کر جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ میرا مقصد ہے, میرا مدعا ہے, آپ حضرات بھی اسی نتیجے کو یاد رکھیں. مولانا فرماتے ہیں کہ پس پاس پورا کے مارا در جہاں درد پیدا از پسے پیشینیاں. فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا تعالیٰ کے لیے, ہزاروں تعریفیں ہیں اس خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اس جہاں میں ہمیں سب قوموں کے بعد پیدا کیا, ہمیں تمام امتوں اور تمام قوموں کے بعد پیدا کیا, اور پہلی قوموں اور پہلی امتوں کے حالات کھول کھول کے قرآن میں بیان فرما دیے, اور ہمیں دعوت فکر دی کہ او ایمان والو, جس طرح لومڑی نے بھیڑیے کے حال سے سبق سیکھا اور اپنے آپ کو شیر کے غضب سے بچا گئی, تم بھی قرآن کریم میں پہلی قوموں کے حالات دیکھو اور اپنے آپ کو رب کے غضب سے بچاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شیر میاں نے لومڑی سے کہا آج کجا آموختی اے بزرگ گفت اے شاہ جہاں از حال گرگ. شیر آ گیا جو بھولا ہوا. شیر نے کہا یہ تو نے تقسیم کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا بھیڑیے کے حال سے سیکھا. تو دیکھا آپ نے, لومڑی نے بھیڑیے کا حال دیکھا, اپنے آپ کو شیر کے غضب سے بچا گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں ہم نے تمہیں تمام امتوں کے بعد پیدا کیا ہے, تمہارا نبی خاتم النبیین ہے تو تم خاتم الامم ہو, تم سب امتوں کے آخر میں آئے ہو اور تمہارے نبی سارے نبیوں کے آخر میں آئے ہیں, اور ہم نے پہلی قوموں کے حالات کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیے ہیں, اور تمہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ پہلے لوگوں کے حالات سے سبق حاصل کرو. تو سنو, قرآن پڑھو اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بتا دو جو پہلی قومیں کیا کرتی تھیں, جن برائیوں کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا. تو یاد رکھو عقل مند وہ ہے جس طرح لومڑی نے بھیڑیے کے حال سے سبق سیکھا اور اپنے آپ کو شیر کے غضب سے بچا لیا. ہم میں عقل مند وہ ہے جو قرآن پڑھ کے پہلی قوموں کے حالات سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو خدا کے غضب سے اور جہنم سے بچا لے. تو میں ایک قصہ پیش کر رہا ہوں جس سے ہم لوگ سبق اور عبرت حاصل کر سکتے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, اور یہ بھی عرض کروں آیہ کریمہ کا ترجمہ, اس کے فوائد بیان کرنے سے پہلے, اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید چند باتیں خلاصہ عرض کروں, کیونکہ قصہ ہے بڑا لمبا, اگر تفصیل سے بیان کیا تو وقت بڑا مختصر ہے. قصے کا ابتدائی حصہ اختصار کے ساتھ خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر اپنے مضمون کو شروع کروں گا. سنو میاں, آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں, قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں, کتابیں دیکھتے رہتے ہیں. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد موسیٰ علیہ السلام کی قوم مصر میں رہتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے اور مصر میں تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ نے مصر میں ان کو عروج عطا فرمایا. پھر انہوں نے اپنے والد اپنے بھائیوں سب کو وہاں بلا لیا تھا. اس طرح یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے نکل کر مصر میں آئی اور مصر میں آ کر پھیلی. مصر میں بنی اسرائیل ہزارہا کی تعداد میں تھے. ایک دور ایسا آیا اس قوم پر کہ فرعون جب بادشاہ بنا مصر کا تو اس نے بادشاہ بنتے ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا. فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا اعلی رب ہوں, بس میری پوجا و پرستش کرو, میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بہت سے لوگ اس کی پوجا و پرستش کرنے لگ گئے. جن لوگوں نے انکار کیا فرعون نے ان پر مظالم کرنے شروع کر دیے. چنانچہ بنی اسرائیل چونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور نبیوں کی تعلیمات کا کچھ ان میں اثر بھی تھا, انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے, اللہ کی پوجا و پرستش کریں گے, اللہ کو چھوڑ کر تیری پوجا و پرستش کرنے کے واسطے ہم تیار نہیں ہیں. چونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا, فرعون نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی. بعضوں کو قتل کروا دیا, بعضوں کو سولی چڑھوا دیا, بعضوں کو جلوا دیا. غرض یہ کہ اس نے بنی اسرائیل پر بہت مظالم کیے,
इस कौम को कमजोर करना शुरू कर दिया और इस कौम के अफराद को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। अभी ये दौर जारी था कि चंद नजूमियों और काहिनों ने फिरौन को बता दिया कि इसी कौम के अंदर एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हिलाकत और तेरी तबाही का सबब बनेगा। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं कोई लड़का होने ही नहीं दूंगा, अगर कोई हो गया तो उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा। यह फिरौन के जुल्म सितम का दूसरा बाब था। चुनाचे उसने ये किया कि बनी इसराइल में जो लड़की पैदा होती थी उसको तो छोड़ देता था, जिंदा रहने देता था, और जो लड़का पैदा हो जाता था पैदा होते ही उसको मौत के घाट उतरवा देता था। हजारों बच्चे इस तरह जिबा किए गए और लड़कियों को छोड़ दिया गया। अब आप अंदाजा कीजिए कि जिस कौम के मर्दों को मौत के घाट उतार दिया जाए और जिस कौम के बच्चों को जिंदा न रहने दिया जाए और जिस कौम की लड़कियों को जिंदा छोड़ा जाए, उस कौम की बेबसी और बेकसी का क्या आलम होता। गरज ये कि मिस्र में ये बनी इसराइल इंतहाई तौर पर कमजोर हो गए। जब ये कौम बहुत ज्यादा कमजोर और ज़ईफ हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने मेहरबानी फरमाई, इस कौम पर एहसान किया। किस तरह एहसान किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और अल्लाह ताला की कुदरत देखो कि जिस बच्चे के वास्ते फिरौन ने हजारों बच्चे ज़िबा करवा दिए थे, अल्लाह ताला ने उस बच्चे को पैदा किया और उसी फिरौन के घर में उसकी परवरिश फरमाई। ये वाकया आपने सुना हुआ है, मैं ये तफसील से नहीं अर्ज कर रहा, इस इशारतन खुलासतन एक बात अर्ज कर रहा हूं क्योंकि आगे किस्सा शुरू करना। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिरौन के घर में ही रहने लगे, फिरौन के घर में ही उनकी परवरिश हो रही है। जवान हुए और नबी याद रखना, पैदा होते वक्त आलिम भी होता है, आरिफ भी होता है। ये अलग बात है कि उसके इल्म और इरफान का ज़हूर जाके अपने वक्त पर हो, लेकिन इल्म और इरफान अल्लाह ताला उसकी फितरत में बदियत करके पैदा फरमाता है। चुनांचे आप हजरात कुरान में पढ़ते रहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी मां की गोद में ही थे, तो कौम ने इतराज किया कि ऐ मरियम तेरा तो निकाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा इस बच्चे की वजह से तुम इतराज कर रहे हो तो इस बच्चे से ही पूछ लो, इसी से पूछ लो। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम जो मां की गोद में थे, जिन्होंने अभी किसी मकतब में कदम नहीं रखा था, किसी मदरसे में कदम नहीं रखा था, जिनके पास अभी वही का सिलसिला जारी नहीं हुआ था, उन्होंने मां की गोद में जो कलाम किया था अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी आप सुनते और पढ़ते रहते होंगे कि जब फिरौन ने दूध पिलाने वाली औरतें बुलाई थी, हैं, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ही नहीं पीते थे, दूध ही नहीं पीते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्लो, हमने तो पहले से ही तमाम औरतों के दूध मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते हराम कर दिए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मना कर दिया था। अभी तो चंद दिनों की उम्र है, वही का सिलसिला शुरू नहीं हुआ और अल्लाह फरमाता है हमने पहले से ही मना कर दिया था। तो वो कब मना किया था? है मालूम हुआ कि नबी जब दुनिया में आता है अल्लाह उसकी फितरत में उलूम व मारिफ रख के उसको भेजता। चुनांचे हिकमत यह थी कि अगर आप किसी और औरत का दूध पी लेते तो अल्लाह तबारक व तआला जिस हसीन तदबीर से मां की गोद में पहुंचाना चाहता था वो पूरी न होती है। चुनांचे जब आपकी वालदा माजदा आई, फिरौन को पता नहीं ये कौन है, दुनिया वाले जितने तमाशाई थे उनको पता नहीं ये कौन औरत है, लेकिन वो बच्चा जानता है कि मेरी मां है और मां जानती है कि मेरा बेटा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा का दूध पीना शुरू कर दिया और फिरौन ने उन्हीं के सपुर्द कर दिया कि लो इसको दूध पिलाओ और इसको अपने पास रखो। गरज ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत से सरफराज फरमाया। जब उन्होंने हालात का मुशाहिदा किया, फिरौन और फिरौन की कौम के मजालिम देखे और अपनी कौम की बेबसी और बेकसी को देखा, तो आपके दिल में दर्द और जज्बा पैदा हुआ। नतीजा ये निकला कि आपने अपनी कौम के साथ हमदर्दी और अपनी कौम की हिमायत शुरू कर दी। ऐसा दौर आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से हिजरत करके मदियन जाना पड़ा। 10 वर्ष वहां गुजारे, फिर वापस आए, रास्ते में हुक्म हो गया कि अपने नबी होने का ऐलान कर दो और जिस मकसद के वास्ते तुम्हें पैदा किया गया है उसको पूरा कर दो, जाओ मिस्र में ऐलान हक कर दो। फिरौन
سرکش ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اس کی جا کے اصلاح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ لیجیے صاحب ذرا غور کے ساتھ سنیے، فرعون کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا، جادوگروں کے ساتھ مقابلے ہوئے، ان کو شکست ہوئی، آپ کو فتح ہوئی، یہاں تک کہ جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں، جادوگر مسلمان ہو گئے۔ ایک بات یہاں بھی عرض کر ہی دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے، حق لے کر گئے، باطل والے کے پاس مقابلہ شروع ہو گیا۔ جب آپ نے موجے دکھائے، آپ نے لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گئی، آپ نے اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کے نکالا، وہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمکنے لگ گیا۔ فرعون کہنے لگا یہ تو جادو سیکھ کے آیا، اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا جائے۔ جادوگر آئے، مقابلہ ہوا۔ جادوگر جو تھے وہ اپنے فن میں بڑے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ ہمارے پاس تو جادو ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی دی ہوئی قدرت و طاقت ہے، معجزہ ہے۔ جب انہوں نے جادو اور معجزے میں فرق کر لیا، وہ فوراً ایمان لیا۔ اللہ اکبر، نتیجہ کیا نکلا وہ آپ سنیں گے، اور اس کے مقابلے میں ذرا دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک مرد کامل جن کا نام ہے خواجہ خواجگان معین بے کسان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جماعت ساتھ نہیں ہے، فوجیں ساتھ نہیں ہیں، ہتھیار پاس نہیں ہے، کیا تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بحر و بر در گوشائے دامان اوس، جس کے پاس سامان ہو اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو بے سر و سامان نہ سمجھو، اور سامان والا ہے ہی وہی۔ کیا سمجھتے ہو؟ بحر و بر اس کے گوشائے دامان میں رہتے ہیں۔ ارے اس کی نگاہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے، پتھر پر نگاہ کرے اس کو سونا بنا دے، بدبخت پر نگاہ کرے اس کو نیک بخت بنا دے، ارے بیمار پر نگاہ کرے اس کو صحت یاب کر دے، اور یاد رکھو وہ کافر پر نگاہ کرے اس کو مسلمان بنا دے۔ اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو چلے گئے آپ، تو پھر آپ جانتے ہیں نا کہ جب آپ نے بھی کرامتیں دکھائی، سارا آنا ساگر اپنے لوٹے میں بند کر لیا، تو راجے کے پاس جا کے پنڈتوں نے اور پروہتوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی راجے نے رائے پتھورا جس کا نام تھا پرتھوی راج، اس نے بڑے بڑے ہندوستان کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ اجے پال جو ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا وہ مقابلے کے واسطے آیا، مقابلہ ہوا۔ غور کرنا، ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر حضرت کی کرامت کو دیکھ کر قدموں پر گر جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات اور خواجہ غریب نواز کا تشریف لے جانا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اثر سے اور آپ کے ذریعے سے 95 لاکھ کافر کو ایمان نصیب ہوا ہے۔ تو ادھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، وہ ایمان لائے۔ ادھر دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی کامل کی کرامت، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، ان کو شکست ہوئی، اور پھر وہ حضرت پر ایمان لائے اور سچے دین کے خادم ہو گئے۔ اسی واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ربانی جین جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، یعنی نبی تو نہیں ہوں گے مگر کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں گے۔ خیر یہ ضمن ایک بات آ گئی تھی جناب، مقابلہ ہوتا رہا۔ اب وہ دلائل کے ساتھ معقول طریقے سے تو مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، اب انہوں نے اپنی قوت کو استعمال کرنا چاہا۔ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ یہ چند افراد ہیں، ان کو ختم کر کے رکھ دو۔ جب ان کے ارادے خطرناک صورت اختیار کر گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے لو، اپنی قوم کو ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل چلو۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، فرعون کہنے لگا ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، اب تو اتفاق سے نکل کے سارے میدان میں چلے گئے ہیں، میں اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھا کرتا ہوں، جہاں کہیں مل جائیں گے پکڑ کے سب کو ختم کر دیں گے۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا۔ نتیجہ یہ نکلا، راستے میں آیا دریا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری، اللہ نے 12 راستے پیدا کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے،
فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ انہی راستوں سے گزرنے لگا، جب دریا کے درمیان میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ غرق ہو گیا، پانی نے سب کو دبوچ لیا۔ لیجیے صاحب، فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا، اور یہ بنی اسرائیل جو گزر چکے تھے یہ چند دنوں کے بعد آئے اور بغیر کسی محنت کے، مشقت کے پورے ملک مصر پر قابض ہو گئے۔ آپ سمجھیے یہاں سے میری تقریر باقاعدہ شروع ہوتی۔ جس وقت یہ لوگ پورے ملک مصر پر قابض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، سلطنت دی، دولت دی، بھرے بھرائے گھروں پر آ کر قابض ہو گئے۔ اب ان کے پاس دولت بھی تھی، ان کے پاس شان بھی تھی، شوکت بھی تھی، حکومت بھی تھی، سب کچھ تھا، خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی، فراخی دی، خوشحالی کی زندگی عطا فرمائی، تو مال و دولت کے نشے میں ایسے مغرور ہوئے کہ اب دیکھو کیا کہتے ہیں، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ظاہر طور پر نہ دیکھ لے۔ پہلے خدا دکھا کہاں ہے، پھر تجھ پر ایمان لائیں گے، ورنہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں۔ دیکھا آپ نے صاحب، جب غریب تھے، جب مفلس تھے، جب محکوم تھے، جب غریبی کی زندگی بسر کرتے تھے، اس وقت انہوں نے آگ میں جل جانا گوارا کر لیا، اس وقت انہوں نے قتل ہونا گوارا کر لیا، اس وقت انہوں نے مصیبتوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کرنا گوارا کر لیا، مگر فرعون کی پوجا پرستش قبول نہیں کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دولت دی، حکومت دی، وسعت دی، رزق دیا، مال دیا، تو مال و دولت کے نشے میں ایسے سرشار ہوئے، ایسے مغرور اور متکبر ہوئے کہ کہنے لگے ہیں موسیٰ پہلے خدا دکھا کہاں ہے، پھر تجھ کو مانیں گے ورنہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے سبق حاصل کریں کہ کہیں ہم بھی تو اسی غفلت کا شکار نہیں ہو رہے، کہیں ہمارے اندر بھی تو یہی چیز پیدا نہیں ہو رہی۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا اپنا یہ مشاہدہ ہے، پاکستان بننے سے پہلے ہم نے بعض دوستوں کو دیکھا، سینکڑوں افراد کو دیکھا جو شریعت کی پابندی کرتے تھے، نماز روزے کا خیال رکھتے تھے، حلال حرام کا خیال رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف رکھتے تھے۔ پاکستان بن گیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، مال دیا، دولت دی۔ جب مالدار ہو گئے تو مالدار ہو کر دولت کے نشے میں ایسے سرشار اور مغرور ہوئے کہ پھر وہ شریعت کی پابندی بھی جاتی رہی، حلال حرام کا خیال بھی جاتا رہا، فرائض کا خیال جاتا رہا، واجبات کا خیال جاتا رہا، نماز روزے سے بے پرواہی کرنے لگے۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرماتا ہے قرآن پڑھو اور پہلے لوگوں کے حالات سے سبق حاصل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی روش پر چلو، پھر تم بھی دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات اور کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں، سنو میاں میرے بزرگوں اور دوستوں، مال دولت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دے یہ نعمت ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کی نعمت کو معصیت کا ذریعہ بنا لیا جائے، گناہ کا ذریعہ بنا لیا جائے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیا جائے، تو پھر وہ نعمت نہیں رہتی، بلکہ وہ نعمت جو ہوتی ہے وہ قہر بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے، زحمت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوا آگے چلوں گا، توجہ کے ساتھ سنو۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، بولو بھائی، بہت بڑی نعمت ہے نا۔ کسی اندھے سے پوچھو تو وہ کہے گا بابا آنکھیں بڑی نعمت، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن اگر ان آنکھوں کا استعمال غلط کیا جائے تو یہ نعمت ہمارے حق میں زحمت ہو جائے گی، قہر بن جائے گا۔ چنانچہ اگر ان آنکھوں سے ہم غیر محرموں کو دیکھیں جن کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا ہے، اگر ان آنکھوں سے سینما دیکھیں، فوش قسم کے مناظر دیکھیں، تو یہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت بنا کے دی ہے، ہم نے ان کا استعمال غلط کر کے اس نعمت کو اپنے حق میں خود ہی زحمت بنا لیا۔ اسی طرح یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت، پاؤں کتنی بڑی نعمت، تندرستی، قوت، جوانی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بوڑھے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہم ان نعمتوں کو معصیت کا، گناہ کا ذریعہ بنا لیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیں، اس کا استعمال غلط کریں، تو پھر کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ یہ جناب ہمارے حق میں گواہی دیں گے
اور جو کچھ ہم نے کسب کیا ہوگا بتائیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ نے تو ہمیں نعمتیں دی تھی، لیکن ہم نے ان نعمتوں کا استعمال غلط کر کے اپنے حق کے دی ہے، ہم نے ان کا استعمال غلط کر کے اس نعمت کو اپنے حق میں خود ہی زحمت بنا لیا۔ اسی طرح یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے، تندرستی، قوت، جوانی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بوڑھے ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہم ان نعمتوں کو معصیت کا، گناہ کا ذریعہ بنا لیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیں، اس کا استعمال غلط کریں، تو پھر کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ یہ جناب ہمارے حق میں گواہی دیں گے، اور جو کچھ ہم نے کسب کیا ہوگا بتائیں گے، تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ نے تو ہمیں نعمتیں دی تھی، لیکن ہم نے ان نعمتوں کا استعمال غلط کر کے اپنے حق میں ان کو زحمتیں بنا لیا۔ مثلا ایک بات کر کے پھر اپنے مقام پر آتا ہوں، میں دراصل آپ حضرات کے مزاج کا واقف نہیں کہ آپ کس قسم کی تقریر کو پسند کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنے خیال سے وہ مضمون شروع کیا ہے جس سے انشاءاللہ العزیز ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی جائے کوئی بیٹھے، میں نے جس مضمون کو شروع کیا اس کو اپنے ذوق کے مطابق پورا کروں گا، اور انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے آپ کو بھی ذوق حاصل ہوگا۔ سنا میاں، توجہ کے ساتھ سنو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے، مور، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ ہم کیا کرتے تھے۔ یہ پاؤں کہیں گے یا اللہ یہ برے کاموں کی طرف چل کے گیا، یا اللہ اس نے استعمال ہمیں استعمال غلط کیا۔ آپ کہیں گے یا اللہ اس شخص نے ہمارا استعمال بھی غلط کیا، ان ہاتھوں سے اس نے برے برے کام کیے، ظلم کیے، ستم کیے۔ اسی طرح زبان گواہی دے گی، اسی طرح آنکھ گواہی دے گی، کان، دل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بلا شبہ کانوں سے، آنکھوں سے، دل سے بھی سوال ہوگا، اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے ان نعمتوں کا استعمال غلط کر کے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اسی طرح دولت اور مال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس دولت کا استعمال غلط کیا، اس کو معصیت کا ذریعہ بنا لیا، تو یہ دولت بھی ہمارے حق میں نعمت نہیں رہے گی بلکہ قہر اور عذاب کا سبب بن جائے گی۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا۔ جب مال و دولت کے نشے میں سرشار ہوئے، مغرور ہوئے، تو کہنے لگے اے موسیٰ پہلے خدا دکھا پھر تجھ پر ایمان لائیں گے، ورنہ ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بعد آ جاؤ، تمہارا مطالبہ صحیح نہیں ہے، تم خدا تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ ارے مجھ سے پوچھو، میں کلیم اللہ ہوں، براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ میں کلیم اللہ ہو کے جب رب کو نہیں دیکھ سکتا تو تم ان آنکھوں سے کس طرح دیکھ سکتے ہو؟ تمہارا مطالبہ غلط ہے، بعد آ جاؤ، تم خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم تو دوپہر کے وقت سورج کی تجلیوں کی تاب نہیں لا سکتے، خالق و مالک کے جلووں کو کیسے دیکھو گے؟ بہت سمجھایا، لیکن قوم اڑ گئی، قوم اڑ گئی۔ وہ سارے پنجابی کہتے ہیں 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، قوم نے آخیا پاویں کچھ بھی ہوئے منا گا تاں جے خدا دکھا دے، نہیں تے نہیں، اڑ گئی۔ اور یہ یاد رکھنا اڑی بہت بری ہوتی، اڑی بہت بری ہوتی، اڑی بہت بری ہوتی ہے۔ دعا کرو کسی کے اندر اڑی نہ پیدا ہو جائے، کہو آمین۔ یہ اڑی بہت بری ہوتی ہے، خدا تعالیٰ اڑی سے بچائے۔ ابو جہل جو تھا یہ بھی اڑی گیا، اڑی پیدا ہو گئی۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، ایک دن آیا حضور کی بارگاہ میں، مٹھی بند کی ہوئی تھی، مٹھی بند کی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جلدی بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔
مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر اس کو بیان کیا. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ مولانا روم نے اپنے انداز میں پیش کیا. کیا کہا ابو جان نے؟ کہنے لگا گر رسولی چیست در دستم نہا چون خبر داری زیراز آسمان. کہنے لگا اگر تو رسول ہے تو پھر بتا میری مٹھی میں کیا ہے. جبکہ تو آسمانوں کے اسرار کی خبر رکھتا ہے, قیامت کے اسرار کی خبریں دیتا ہے, حشر و نشر کے حالات اور واقعات بتاتا ہے, تو یہ بھی بتا میری مٹھی میں کیا ہے. معلوم ہوا ابو جال ہو کے بھی یہ جانتا تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو پوشیدہ چیزوں کی خبر ہے. اللہ اکبر یا رسول. کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جان تو ایک بات کا مطالبہ کر رہا ہے, ہم تجھے دو کر کے دکھائیں گے. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا ہم بتائیں گے تیری مٹھی میں کیا ہے, اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی ہم کون ہیں. کہنے لگا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے وہ بھی بولے کہ آپ کون ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو چیز جو بات لوگوں کے نزدیک نہیں ہو سکتی وہی کر کے دکھا دو. ارے نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو چیز آتی طور پر محال ہو وہ کر کے دکھا دے. کہنے لگا اگر ایسا ہو جائے تو پھر میں بالکل آپ پر ایمان لے آؤں گا. آپ نے فرمایا ایمان تو لے آنا کوئی نہیں, بے ایمان پتا ہے تیرا, ارے ہیں پر تیرے 10 دینے تو ارے ہیں, تو نہیں مننے گا تے پرواہ نہیں, پر جڑے منن والے نے انہاں دا ایمان تا اور مضبوط ہو جائے گا. تیرا تو پتہ ہی. آپ نے فرمایا سن گفت شخص پارا حجر در دست تست اور بشنو از ہر یک تو تسبیح درست. فرمایا تیری مٹھی میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں. لو ہم نے بتا دیا کہ ہیں بھی پتھر کے ٹکڑے اور ہیں بھی 6. ہم نے بتا دیا تمہاری مٹھی میں کیا ہے. اب تم سن لو کہ یہ تمہاری مٹھی میں پتھر کے 6 ٹکڑے جو ہیں یہ خالق و مالک کے متعلق کیا کہتے ہیں اور میرے متعلق کیا کہتے ہیں. سن لو. تو پھر ابو جال کی مٹھی میں پتھر کے جو ٹکڑے تھے وہ بلند آواز سے پڑھنے لگے لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت. مولانا فرماتے ہیں کہ پتھروں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور اس طرح فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تلفظ ادا کیے کہ گویا موتی پرو کے رکھیے. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب پتھروں نے کلمہ پڑھا نا تو ابو جال نے وہ کینکریاں زمین پر پھینک دی اور کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا گفت نبوت مثل تو ساحر دگر ساحرارا سر توئی وا تاج سر. معاذ اللہ نقل کفر نہ بات. کہنے لگا تیرے جیسا دنیا میں جادوگر کوئی نہیں. تو کوئی جادوگر ہے, تو سارے جادوگروں کا بھی استاد ہے, سب کا تو سرتاج ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو دیکھیے بات کیا تھی. پتھروں نے کلمے پڑے مگر وہ اڑ گیا. تو یہ اڑی بہت بری ہوتی. دعا کرو کسی کے اندر اڑی پیدا نہ ہو جائے. سارے کہو آمین. اور میں ایک بات بتاؤں, شیطان بھی اڑا ہی ہوا, شیطان بھی اڑا ہی ہوا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے. تفسیر در منصور کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا. کیا واقعہ ہے کہ یہ شیطان ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا. موسیٰ علیہ السلام نے آخیا جا مردودہ بے ایمانہ کڈا چنگا سے سارے فرشتیاں دا استاد تھے تے سردار تھے کہ اللہ کی بارگاہ تیرا بڑا درجہ سی تے مرتبہ سی
تے اللہ نے حکم دی نافرمانی کیتی، رب دے نائب رب دے خلیفے دی تعظیم نہیں ہو کیتی، سجدہ نہیں ہو کیتا تے مردود ہو گیا تے ہن سارا جہان لعنت پہ پاوندا ہی۔ علی وے جے تو سیدھا ہو جائے تے میں رب دی بارگاہ تیری سفارش کراں کہ رب تیری غلطی نو معاف کر دے۔ شیطان کہنے لگا اے موسیٰ میری تو مرضی نہیں تھی صلح کرنے کی، لیکن اب تم کہہ رہے ہو تو جاؤ پھر پہلے رب سے پوچھو کہ وہ راضی کس طرح ہوگا، اس کے راضی ہونے کی شرائط کیا ہوگی، میں غور کروں گا، اگر مجھے منظور ہوں گی تو میں عمل کر لوں گا، نہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہے یا اللہ تو رحیم کریم غفار ستار، مولا غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں بندوں سے، مولا کریم یہ شیطان تیرا بندہ تھا اور تیری بارگاہ میں بڑا مقبول تھا، تیرا بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا عالم تھا، بڑا فاضل تھا، غلطی ہو گئی، تیرا کام ہے بخشنا، مولا میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کی غلطی معاف کر دے اور اس کو بخش دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ہمارے کلیم، اے ہمارے پیارے کلیم، تم ہماری بارگاہ میں وجیح ہو، تمہارا ہماری بارگاہ میں بڑا درجہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، چونکہ تم سفارش کر رہے ہو تو تمہاری سفارش سے ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ جاؤ شیطان سے کہہ دو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، آدم کی قبر کو ہی سجدہ کر دے، ہم راضی ہیں، اس کی غلطی معاف۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوشی ہو تو بڑا سستا چھوٹا تو معاملہ ہی بڑا آسان جو ہے، جیسے سر رکھیا نہیں تو غلطی معاف ہوئی، بڑے خوش ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بھی، شیطان اتنا بڑا مردود، بڑا سستا چھوٹا آئے، کہیں گے شیطان خوش ہو جاؤ، رب بڑی جلدی راضی پہ آندے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات سے راضی ہو رہا ہے، وہ فرماتا ہے کہ جاؤ شیطان سے کہہ دو آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کی قبر کو ہی کر دے، ہم راضی اور اس کی غلطی معاف۔ تو تم آدم کی قبر کو سجدہ کر دو، اللہ راضی اور تیری غلطی معاف۔ وہ تھا آگے شیطان، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام خیال تو کرو، میں تو زندے کی تعظیم کا قائل نہیں چاہے گئے کہ قبر کی تعظیم کروں، میں نے تو آدم علیہ السلام کی اس وقت تعظیم نہیں کی تھی جب وہ زندے تھے، اب ان کی قبر کی کیسے تعظیم کروں، میں مردود ہی چنگا پر اڑی نہیں ہو چھڑنی، میں مردود ہی چنگا پر اڑی نہیں چھڑ، اڑی اڑ گیا، اڑی بہت بری تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کو لے کر آئے، ہمارے نبی پاک کی پاک اور مکمل شریعت میں غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ جو شخص تعظیمی سجدہ کرتا ہے وہ فعل حرام کا مرتکب ہو کر سخت گناہگار ٹھہرتا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، بلکہ ہمارے اکابر حضرات نے اس کی تردید میں کتابیں لکھی ہیں۔ یاد رکھو ہمارے نزدیک سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات۔ اللہ اکبر۔ سنو، اس وقت چونکہ سجدہ کرنا جائز تھا، اللہ نے اس کا حکم دیا، اب حرام ہے، اب حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ مسئلہ کیا؟ کہ اس وقت زندے کو بھی سجدہ تعظیمی جائز تھا، اللہ نے کہا قبر کو کر دو، تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص زندگی میں قابل تعظیم تھا اور جس طرح اس کی زندگی میں اس کی تعظیم کی جاتی ہے جس طرح جائز ہے، بعد از وفات اس کی قبر کی بھی تعظیم اسی طرح ہی کرنی چاہیے۔ آج ہم نہ زندے کو سجدہ کریں گے نہ قبر کو سجدہ کریں گے، ہاں جس طرح شریعت کے مطابق زندے کی تعظیم کریں گے اسی طرح بعد از وفات اس کی قبر کی بھی تعظیم کریں گے۔ اگر قبر کی تعظیم مطلقاً ناجائز اور حرام ہوتی تو اللہ کبھی اس کا حکم نہیں دے سکتا تھا۔ خیر یہ ضمن ایک بات آ گئی، میں اصل میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ اڑا ہوا تھا اور اڑی بہت بری ہوتی ہے، دعا کرو کسی کے اندر اڑی پیدا نہ ہو۔ یہ اڑائی ہوا ہے، آج تک اڑائی ہوا ہے، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ میں گمراہ ہوں، شیطان خود بھی جانتا ہے کہ میں گمراہ ہو گیا اور سارا جہان مجھ پر لعنتیں کر رہا ہے، لیکن اپنی اڑی نہیں دے پیا چھڑ گیا، اڑی ہے۔ اسی طرح مکے کے کافر جو تھے وہ جانتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے، چنانچہ میدان بدر میں ایک دن پہلے ہی جب حضور نے فرما دیا نا ابو جہل وہاں مرے گا اور ولید وہاں مرے گا، عتبہ وہاں مرے گا، ابو جہل کو لگی خبر، اس کے ساتھیوں نے کہا ابو جہل مسلمانوں کا جو نبی ہے نا حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہہ دیا کہ ابو جہل بھی کل اس جگہ مرے گا۔ کہا اچھا کہہ دیا، بالکل اور سچ، بالکل سچ، اس نے کہہ دیا۔ ابو جہل کے چھکے چھوٹ گئے، دھوتی ڈھیلی ہو گئی، فوج سے بھاگنے لگا۔ ساتھیوں نے کہا تو سالار ہے فوج کا،
سب کو اکسا کے تو ہی لایا ہے، اب تیرے ارادے جو ہے وہ کمزور پڑ گئے۔ کہنے لگا اگرچہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے مگر ہوگا اسی طرح جس طرح اس نے کہا، ہونا ان چیزیں ہوگا اسی طرح جس طرح اس نے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سمجھتے تھے دل سے کہ ہے تو سچا، مگر اڑی ان کی پیش نہیں جانے دیتی تھی۔ یہ اڑی بہت بری ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اڑ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اڑ گئی۔ یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ ہم سبق حاصل کریں، کہیں ہم بھی تو نہیں اڑے ہوئے، ہم بھی غور و فکر کریں۔ بعض باتیں ایسی ہیں ہمارا وجدان گواہی دیتا ہے کہ ہے ٹھیک، مگر اڑی ہماری پیش نہیں جانے دیتی۔ بہت سے لوگ ایسے جو اڑے ہوئے، دعا کرو خدا تعالیٰ انہوں نے اڑی دور کر دے۔ ہاں اڑی بہت بری ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا باز آ جاؤ، ہوش کرو، حیا کرو، تمہارا مطالبہ صحیح نہیں ہے، ناجائز طریقے سے غلط بات پر نہ اڑو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اڑی نہیں چھوڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کریم اب کیا کیا جائے، یہ لوگ تو اڑ گئے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ اے ہمارے کلیم، غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے اس تحریک کو چلایا ہے اور جنہوں نے لوگوں کو مشتعل کیا ہے، اکسایا ہے، ان کو چن لو اور چن کر لے آؤ، پھر دیکھو ہم ان کو کیا جلوہ دکھاتے ہیں۔ بہت اچھا، موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر قوم کو سمجھایا۔ جب قوم نہ مانی تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی اٹھو، پھر کون خدا کو دیکھنا چاہتا؟ ساری قوم کہنے لگی ہم سبھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں بڑے بڑے چودھریوں اور سرداروں کو چھانٹ لیتا ہوں، ان کو لے جا کر دکھا دیتا ہوں۔ بہت اچھا، لیجیے صاحب اب میں اپنی آیت کے مضمون کو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مردوں کو چنا ہمارے وعدے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مردوں کو چنا۔ وہ 70 کے 70 چودھری سردار قوم کے لیڈر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا کہ چلو بھائی تمہیں خدا دکھا لائے۔ وہ گئے بن ٹھن کے سج دھج کے، خدا نو ویکھن چلے سن، کوئی مذاق تھوڑا، چنگی طرح میرا ترلے شرلے چھڑ کے چنگے چنگے کپڑے پا کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 کو ساتھ لے لیا اور چلے۔ جب کوہتور پہاڑ قریب آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تم ذرا آہستہ آہستہ آؤ، میں ذرا جلدی سے تیزی سے آگے آگے جا کر رب تعالیٰ سے چند باتیں کر لوں، ہم کلامی کا شرف حاصل کر لوں۔ قوم نے قدم ڈھیلا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے تیز کر دیا، آگے آگے پہنچ گئے۔ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تو اپنی قوم میں سے جلدی کر کے آگے آگے کیوں آیا ہے؟ اے موسیٰ تم اپنی قوم میں سے جلدی کر کے آگے آگے کیوں آئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے جلدی آنے کی وجہ دریافت فرما رہے ہیں۔ بولو میاں، اللہ تعالیٰ کو وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا، عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو وہ پوچھ رہا ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں نا نتیجہ نکال سکتے کہ بھئی اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، مگر اس نے پوچھا کیونکہ اس کے پوچھنے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ معلوم ہوا علم والا بھی کبھی کبھی پوچھا کرتا ہے، اور اس سے پوچھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو علم نہیں، بلکہ علم والا اس واسطے بھی پوچھا کرتا ہے کہ اس کے پوچھنے میں حکمت ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تو آگے آگے جلدی جلدی کیوں آیا ہے؟ وجہ بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی آنے کی وجہ عرض کرتے ہیں۔ تو یہاں سے میں شان مصطفیٰ کی ایک بات سناؤں گا، آپ حضرات خوش ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، اے میرے رب تعالیٰ میری قوم کے وہ افراد میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ، اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف، عجلت کی ہے تیری طرف، رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ میں جلدی کر کے اس واسطے آیا تاکہ اے میرے رب تو مجھ پر راضی ہو جائے، میں تجھے راضی کرنے کے واسطے آگے آگے جلدی کر کے آیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اسی کوشش اور فکر میں رہتے تھے کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ تو شان ہے
کلیم اللہ کی، اب شان دیکھو حبیب اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تبلیغ فرما رہے ہیں، کافروں نے ناجیبہ قسم کے کلمات کہے، کسی نے کہا یہ کاہن ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کہا مسحور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس قسم کے نازیبا بے ادبی کے کلمات کہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو رنج پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رنجور اور مغموم ہو کر گھر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیہ کریمہ نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب صبر کرو ان کے کہنے پر، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو، آپ صبر کرو۔ صبر بہت اچھی چیز ہے، محبوب آپ صبر کرو، ان کو کہنے دو۔ یہ کافر جو کچھ کہتے ہیں ان کو کہنے دو، محبوب تم صبر کرو، صبر۔ اور کیا کرو؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتا محبوب ان کے کہنے پر صبر کرو، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں، اور جب دن کناروں پر ہو، اللہ کی تسبیح پڑھو، تم اللہ کی یاد کرو، اللہ کی طرف خیال کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو۔ محبوب میں تمہاری توجہ اپنی طرف لگا رہا ہوں اور صبر کی تلقین کر رہا ہوں، جانتے ہو کیوں؟ اللہ کا ترضا، تاکہ اے حبیب تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب لترضا، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے لعلک ترضا، تاکہ اے حبیب تم راضی ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ کلیم رب کو راضی کرتے تھے، رب اپنے حبیب کو راضی کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر فرماتے ہیں، فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ یار، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام خلق کو منظور ہے رضا، جن کی رضا حضور کی وہ اختیار کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا یہ کیا ہے؟ یہ ہے رضائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ۔ رضائے مصطفیٰ دیکھا کرو تاکہ رضائے مصطفیٰ کا پتہ چلے۔ میں سنو ایک بات عرض کرتا ہوں، یہی ایک بات ہی نہیں ہے، اور بھی سن لو۔ آپ نے کئی مرتبہ حضرت علامہ سے سنا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد، ہجرت کہہ رہا ہوں، معراج شریف کے بعد جب باقاعدہ نماز فرض ہوئی تو معراج شریف کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام بجائے کعبہ ابراہیمی کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ تشریف لے جا کر بھی 1 سال 5 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حقیقت یہ تھی، اللہ یہ چاہتا تھا کہ کعبہ ابراہیمی اور بیت المقدس یہ دونوں کعبے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یاب ہو، حضور اپنے سجدوں سے دونوں کو زینت بخشے۔ میں ایک بات یہاں کرتا ہوں، بڑی پیار کی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے، آپ حضرات سن کر ذوق حاصل کریں گے۔ سنو، تفسیر خاتم شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، سنی سنائی بات نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پڑھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے سیر فرما رہے، ہوا نے آپ کے تخت کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ،
ہم نے ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اور جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے پہنچا دیتی تھی، ہوا ان کے حکم سے چلتی۔ اللہ فرمایا تجری بے امر ہی، ہوا چلتی تھی تو سلیمان کے حکم سے چلتی، تو آپ تخت پر بیٹھ جاتے تھے، ہوا آپ کے تخت کو اٹھا لیتی اور جدھر آپ چاہتے وہ ہوا آپ کے تخت کو اڑائے ہوئے لیے جاتی اور آپ اس شان و شوکت کے ساتھ سیر و سیاحت فرمایا کرتے۔ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر بیت اللہ شریف جو مکہ مکرمہ میں ہے، بیت اللہ شریف کے پاس سے ہوا۔ جب آپ کا گزر بیت اللہ شریف کے پاس سے ہوا تو آپ نے بیت اللہ شریف کے اندر اور باہر چاروں طرف بت ہی بت دیکھے۔ کافروں نے، مشرکوں نے بیت اللہ شریف کے اندر باہر سب بت نصب کیے ہوئے تھے، دن رات کفر اور شرک ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بتوں کو دیکھا اندر باہر بت ہی بت ہیں، تو آپ کو بتوں سے بڑی کراہت پیدا ہوئی۔ بتوں کو دیکھ کر آپ بیزار ہوئے، بتوں سے کراہیت پیدا ہوئی اور آپ خانے کعبے میں نہیں اترے، طواف نہیں کیا، بلکہ بتوں کو وجہ سے بتوں کو دیکھ کر اسی طرح ہی گزر گئے۔ تو جب آپ خانے کعبے کے پاس سے گزر گئے تو وہ خانہ کعبہ رونے لگ گیا، خانہ کعبہ رونے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل ہمارے خانے کعبے سے پوچھو کہ کیوں روتے ہو؟ جبریل امین نے آ کر پوچھا کہ اے خانے کعبے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم روتے کیوں ہو؟ خانے کعبے نے کہا اے جبریل، اے اللہ کے مقرب فرشتے، میں اس واسطے رو رہا ہوں کہ اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام یہاں سے گزرا، اس نے اتر کر میری زیارت نہیں کی، میرا طواف نہیں کیا، تو اس کا میرے پاس سے بغیر طواف کے گزر جانا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی دوست کے پاس سے بغیر سلام کیے گزر جائے۔ تو دوست کو ضرور تکلیف ہوتی ہے، دوست کو ضرور احساس ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ یہ پیغمبر اللہ کا نبی، یہ نبی اللہ، میں کعبۃ اللہ، یہ میرے پاس سے بغیر طواف کیے ہی گزر گیا، تو میں روؤں نہ تو اور کیا کروں، اس وجہ سے رو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل ہمارے خانے کعبے سے کہہ دو کہ روئے نہیں، اے میرے کعبے تو رو نہیں، سلیمان علیہ السلام نے تیرا طواف نہیں کیا تو کیا ہو گیا، ان قریب میں اپنے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہر کروں گا، وہ تیرا گل تو بابا پوری ہونے دیا کرو، یہ جڑے عاشق ہوں نا، عاشق یہ نہیں جی نہیں کچھ، یہ عاشقاں دا مقام وکرا ہی ہوں، یہاں کی لگے عقل دا عشق آمد عقل آوارہ شد اور صبح آمد شمع بیچارہ شد، اے عاشق وکرے ہی ہوں، یہاں نہیں ویکھنا۔ کراچی میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا، اتفاق سے جناب میں نے نئی شیروانی بنائی، بڑا اعلیٰ درجے کا کپڑا، نئی شیروانی پہن کے ذرا بن ٹھن کے جو گیا نا تقریر کرنے، تو ایک بڑا میاں عطر کی شیشی لایا، بازار سے کوئی روپے 1.5 روپے کی سستی جی، اور رنگ ہی کھولیا سی سارا۔ اس نے جناب وہ شیشی میرے ہاتھ میں نہیں دی کہ مولوی صاحب جب چائے لگا لینا، اس کا منہ کھول کے تو جو لگایا چھتے مارنے، میں کہا بابا رحم کرو، رحم انہیں آخیا نہیں چلنا، جناب سر تو لے کے پیروں تک انہیں میرے رنگ چڑیا، کپڑے میرے ناش کر چڑے۔ میں نے کہا بابا خوشبو تو اس کی 5 منٹ میں چلی جائے گی، داغ اس کے کئی مہینے نہیں جائیں گے۔ تو یہ عاشق ایسے ہوتے ہیں، بات سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے کعبے تو رو نہیں، سلیمان علیہ السلام نے تیرا طواف نہیں کیا تو کیا ہو گیا، ان قریب میں اپنے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہر کروں گا، وہ تیرا طواف کریں گے اور اپنے سجدوں سے تجھے زینت بخشیں گے، اور جب وہ تجھے فیض پہنچائیں گے وہ تیرا طواف کریں گے، پھر اس کے بعد قیامت تک نہ تیرے اندر کوئی بت رکھے گا بلکہ ہر وقت اس کی امت تیرا طواف کرتی ہی رہے گی۔ اندازہ کرو، اور خانے کعبے کا طواف سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تو خانہ کعبہ رونے تک روتا ہی رہے۔ بیت المقدس کہتا بولا
کیا تیرا حبیب اپنے سجدوں سے مجھے زینت نہیں بخشے گا؟ تو نبی پاک نے بیت اللہ شریف کو بھی اپنے سجدوں سے زینت بخشی اور کعبۃ اللہ کعبہ ابراہیمی کو بھی زینت بخشی، کیونکہ آپ جس طرح نبی الحرمین ہے اسی طرح امام القبلتین بھی۔ اللہ اللہ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے کچھ عرصہ نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی آپ نے نماز پڑھی۔ یہودیوں نے کچھ اس قسم کے کلمے کہے جو نازیبا تھے، ہوگا دیکھو جی ہر معاملے میں یہ نبی ہم سے مختلف، لیکن کعبہ اس کا وہی ہے جو ہمارا کعبہ ہے، حالانکہ یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتا ہے اور کعبہ ابراہیمی کو چھوڑے ہوئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چاہا، حضور کی یہ خواہش ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمارا کعبہ قبلہ ابراہیمی ہو جائے۔ تو جبریل امین آئے، آپ نے فرمایا جبریل ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمارا کعبہ قبلہ ابراہیمی ہو جائے۔ جبریل نے عرض کیا حضور اگر آپ کی خواہش ہے تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اللہ آپ کی خواہش کے مطابق جو حکم دے گا آپ تک پہنچا دوں گا۔ جبریل چلے گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے انتظار میں بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں، جبریل اب آیا اب آیا اب آیا۔ چنانچہ جبریل حکم رب العالمین حکم ربانی لے کر آئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك في السماء اے حبیب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، اے حبیب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی رضا کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے حبیب کی رضا کیا ہے۔ پیارے تم کیوں بار بار اپنا چہرہ اٹھاتے ہو؟ تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم تیرا وہی قبلہ مقرر کر دیتے ہیں جس میں تمہاری رضا ہے، جس میں تمہاری رضا، قِبْلَةً تَرْضَاهَا جس میں تمہاری رضا ہے۔ اللہ اللہ، تفسیر روح البیان کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بھی یہی فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، اے پیارے سارے نبی میری رضا کے طالب ہے اور میں تیری رضا کا طالب ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، یہاں ہی ان کی رضا نہیں وہاں بھی ان کی رضا ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہماری عطا کا سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ تو یہاں بھی ان کی رضا وہاں بھی ان کی رضا، یہاں بھی رضا مصطفیٰ وہاں بھی رضا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دیکھا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں واجلت الیک رب لترضیٰ، اے میرے رب میں جلدی کر کے اجلت کر کے تیری طرف اس واسطے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ رب کو راضی کرتے ہیں، رب ان کو راضی کرتا ہے۔ اور دیکھیے نا یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ رب تعالیٰ سے شرح صدر کی، انشراح صدر کی تمنا آرزو کی، دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے سوال کیا ہے ہم تجھے دیتے ہیں، تمہارا سوال منظور ہے، جاؤ ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، دعا پر سینہ کھول دیا۔ اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ یہ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو یہ استفہام انکاری ہے، معنی اس کا یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اے حبیب ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ کلیم وہ ہے جس کو مانگے سے ملتا ہے، حبیب وہ ہے جس کو بن مانگے ملتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے مولا مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں. اللہ اللہ، ذرا ان کی دعائیں دیکھو کیسی اور ہماری دعائیں کیسی ہوتی. خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی تاکہ قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے ان دعاؤں سے سبق حاصل کرے. ذرا دعائیں دیکھو نا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے میرے رب میری دعا قبول فرما، مجھ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو. اللہ نے اسی واسطے دعا لکھی ہے کہ ایمان والے بھی سبق حاصل کریں کہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے پیارے کس قسم کی دعائیں مانگتے تھے اور آج ہم کس قسم کی دعائیں مانگتے ہیں. ہماری دعائیں جب بھی ہوں گی حصول دنیا کے بعد، یا اللہ کاروبار کی برکت کر دے، یا اللہ لاکھوں بنا دے، یا اللہ کروڑوں پتی بنا دے، یا اللہ میرا بیٹا وزیر ہو جائے، میرا بیٹا منسٹر ہو جائے، میرا بیٹا برسٹر ہو جائے. بس یہ ہوئی ہماری دعائیں اسی قسم کی ہوں گی. علامہ اقبال بھی خوب ہے بھائی، بعض بات ایسی کرتے ہیں تڑپا دیتے. علامہ اقبال کہتے ہیں میاں تم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو یا اللہ دکان دے، یا اللہ مکان دے، یا اللہ یہ کیا مانگ رہے ہو؟ ارے کس سے مانگ رہے ہو اور کیا مانگ رہے ہو؟ علامہ اقبال کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں رب سے مانگنا ہے تو کیا مانگو. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب. رب سے مانگنا ہے تو عشق مصطفیٰ مانگ. ارے رب سے کیا مانگتا ہے؟ یہ پیسے یہ تو یہی رہ جائیں گے. وہ چیز مانگ جو تجھے قبر میں فائدہ پہنچائے، حشر میں فائدہ پہنچائے. تو رب سے کیا مانگ؟ عشق مصطفیٰ مانگ. ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سود صدیق و علی از حق طلب. اللہ تعالیٰ سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ذرہ ہی مانگ لے اور یہ دعا کر یا اللہ عشق مصطفیٰ عطا فرما، وہ درد و سوز عطا فرما جو تو نے صدیق اکبر اور مولا علی کو عطا کیا. یہ ہے مانگنے کی چیزیں، نہ یہ کہ یا اللہ دکان دے، یا اللہ مکان دے. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ سے مانگو عشق مصطفیٰ. اللہ سے تو حضور کا عشق مانگو، اور حضور سے کیا مانگو؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد آج تمہیں خواہم خدا را، خدایا آج تو عشق مصطفیٰ را. رسول اللہ سے خدا مانگو، خدا سے رسول اللہ مانگو. کیونکہ خدا ملتا ہے تو در مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ ملا ہے تو خدا سے، خدا سے مصطفیٰ ملا، مصطفیٰ سے خدا ملا. قسم خدا کی اگر سرکار نہ ہوتے کسی کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. خدا تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ، خدا کی معرفت کا ذریعہ فقط ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اگر سرکار تشریف نہ لاتے خدا کی معرفت حاصل نہ ہو. آئیے اس کے متعلق بھی ایک دو باتیں کرتا ہوا آگے چلو. ہمارے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرک پور شریف والے اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد صلی اللہ تعالی. اور حضرت امام ربانی امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی پوجا و پرستش اس واسطے کرتا ہوں کہ وہ خدا محمد مصطفیٰ کا خدا ہے. یہاں ہم خدا کو کیا جانتے تھے؟ ہمیں تو خدا کا پتہ بتایا تو ذات مصطفیٰ نے بتایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک شعر فرماتے ہیں فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے. ہمیں کیا پتہ چل سکتا تھا؟ ارے ہمارے پاس وہ اسباب ہی نہیں ہے جن اسباب سے ہم خدا تعالیٰ کا علم یا خدا کی معرفت حاصل کر سکیں. آگے اس کے متعلق بھی معرفت کروں.
ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ صرف 3 ہیں. 3 علم حاصل کرنے کے اسباب کتنے ہمارے پاس؟ 3. یہ ہمارے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسباب للعلم 3. علم حاصل کرنے کے اسباب 3. پہلا سبب ہے حواس، بشرطے کہ وہ بھی درست ہو. اور دوسرا سبب ہے، دوسرا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا عقل، بشرطے کہ وہ بھی ٹھکانے ہو. اور تیسرا ذریعہ ہے کہ کوئی سچا، کوئی صادق کوئی صادق خبر دے دے، کوئی صادق خبر دے دے تو اس کے خبر دینے سے ہمیں پتہ چل جائے. یہ 3 اسباب ہیں ہمارے پاس. پہلا سبب حواس، دوسرا عقل، اور تیسرا کوئی مخبر صادق، کوئی صادق خبریں دینے والا ہمیں خبر دے دے تو اس کے خبر دینے سے ہمیں پتہ چل جائے. آئیے اس کے متعلق میں 2-4 منٹ دراز کروں تاکہ سب حضرات اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. آپ حضرات تو ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، جہاں حضرت مولانا صادق صاحب خبریں دیتے ہوں اور بیان کرتے ہوں وہاں میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن یہ آپ حضرات کی محبت ہے، شفقت ہے، نوازش ہے کہ آپ حضرات بلا لیتے ہیں اور آج آپ نے یاد کیا تو میں حاضر ہو گیا. اور میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں گجرانوالے میں. ویسے 1-2 مرتبہ آیا ہوں کاروبار کے سلسلے میں، لیکن تقریر کے سلسلے میں پہلی مرتبہ آیا. سنو ایک بات کرتا، دیکھو میاں ذرا غور کرو، میری شکل کا، میری صورت کا، میری حیات قضائیہ کا اور یہ پورے جلسے قضائیہ کا آپ کو علم کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھ کر ہو رہا ہے نا؟ کیوں بھائی بولو میاں، کوئی ہاں نہ کرو یار، کی ہو گیا تعلق؟ دیکھ کے ہو رہا نا؟ ہاں. میری شکل و صورت کا، جلسہ گاہ کی حیات کا آپ کو علم ہوتا ہے دیکھ کر. اور اسی طرح جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے معافی ضمیر کو پیش کر رہا ہوں، اس کا آپ کو علم کیسے ہو رہا ہے؟ سن کر. اسی طرح بعض چیزوں کا علم آپ کو ہوتا ہے چکھ کر کہ یہ کھٹی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے، کڑوی ہے. بعض چیزوں کا علم آپ کو ہوتا ہے سونگھ کر کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے. اور بعض چیزوں کا علم ہوتا ہے چھو کر کہ یہ نرم ہے، سخت ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے. 5 حواس خمسہ، ان حواس سے ہمیں ان چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے جن چیزوں کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہے. یعنی جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں نا، محسوس، ان چیزوں کا ہمیں علم ان حواس کے ساتھ ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالی محسوسات سے بلند ہے، براء البراء ہے. ہمارے یہ حواس عاجز ہیں، ان سے ہم خدا تعالیٰ کا علم، خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ خدا تعالیٰ نہ دیکھنے میں آتا ہے، نہ سننے میں آتا ہے، نہ سونگنے میں آتا ہے، نہ چکھنے میں آتا ہے، نہ چھونے میں آتا ہے. اس کی ذات اس سے بہت بلند ہے، براء البراء ہے، براء البراء. یہ ایک سبب عاجز ہو گیا، اس سے ہم خدا کی معرفت اور خدا کا علم حاصل نہیں کر سکتے. ورنہ یہ حواس تو سب کو حاصل ہے. اگر حواس خدا تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ سبب ہوتے تو سب کے سب ہی عارف باللہ ہو جاتے. اسی طرح دوسرا سبب کیا ہے؟ عقل. دوسرا کیا ہے بولو؟ عقل. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عقل سے بھی خدا تعالیٰ کا علم حاصل نہیں ہوتا، معرفت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ عقل سے علم حاصل ہوتا ہے معقولات کا، اور خدا تعالیٰ معقولات سے بھی بلند ہے، براء البراء. بہت موٹی بات کروں، دیکھو یہ روس والے، یہ امریکہ والے، یہ جاپان والے، یہ انگریز، یہ سائنسدان، انہوں نے اس قسم کی چیزیں ایجاد کی ہے کہ میری تمہاری عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا. یہ ٹیلی فون ہے، یہ ریڈیو ہے، یہ ٹیلیو ویژن ہے، یہ کئی قسم کی مشینیں ہیں. بولو اس قسم کی مشینیں اور اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر میری اور تمہاری عقلیں حیران ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمائی ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے عقل ہے، وہ عقل والے ہیں، اللہ نے ان کو عقل دی ہے، مگر وہ خدا تعالیٰ کی ذات تک کے قائل نہیں، خدا کے وجود کے بھی قائل نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ عقل جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ نہیں. عقل تو رکھتے ہیں لیکن چونکہ دامن مصطفیٰ چھوڑے ہوئے ہیں لہذا خدا تعالیٰ سے جاری. تو عقل بھی خدا کی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہاں حواس جہاں کہیں غلطی کھا جاتے ہیں عقل آ کے اصلاح کر دیتی. عقل کا کام ہے جہاں حواس غلطی کھائیں عقل آ کر اصلاح کر دے. کیونکہ کئی مقامات پر ہمارے حواس جو ہوتے ہیں وہ غلطی کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں. مثلا رات کے وقت ہم اچانک جناب سوئے اپنے کمرے سے نکلے، آسمان کی طرف دیکھا
تو یوں معلوم ہوا جیسے چاند بھاگتا جا رہا ہے. آنکھ نے دیکھ کر کہا چاند بھاگتا جا رہا ہے، عقل نے کہا نہیں چاند نہیں بھاگ رہا بلکہ بادل بھاگ رہے. حواس غلطی کھا گئے تھے. حواس نے کہا تھا کہ یہ چاند بھاگ رہا ہے، عقل نے کہا تھا چاند نہیں بھاگ رہا بلکہ یہ بادل بھاگ رہے. ریل گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دور نظر ماری، یوں معلوم ہوا سارے درخت ہی بھاگتے جا رہے ہیں. عقل نے کہا نہیں درخت نہیں بھاگتے جا رہا ہے، گاڑی بھاگتی جا رہی ہے. تو کئی مقامات پر ہمارے حواس غلطی کھا جاتے. جناب والا آپ کے گجران والے گجرات میں پنکھے بڑے بنتے ہیں. ٹیبل فین پنکھے کو جب آپ فل سپیڈ پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس کے پر اتنی تیزی سے چلتے ہیں کہ تاروں کے اندر کچھ چلتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. تو حواس غلطی کھا گئے گا، اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں چل رہا. بعض مرتبہ پنکھا یوں چلتا ہے معلوم ہوتا ہے یوں چل رہا ہے. تو حواس غلطی کھا جاتے ہیں، عقل اصلاح کر دیتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں جس طرح حواس غلطی کھاتے ہیں عقل بھی تو غلطی کھا جاتی ہے. عقل کا مقام بھی غلطیوں سے پاک نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، حواس نے غلطی کھائی، عقل نے اصلاح کر دی. جہاں عقل غلطی کھائے وہاں بھی تو کوئی مصلح ہونا چاہیے. تو یاد رکھو جہاں عقل ٹھوکر کھاتی ہے وہاں نبوت آ کر اصلاح کرتی ہے. اور نبوت کا مقام غلطیوں سے پاک ہوتا ہے. حواس غلطی کھا سکتے ہیں، عقل غلطی کھا سکتی ہے، لیکن نبوت کا مقام غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے. تو خیر یہ ایک اور بات تھی. اور یہ کر رہا تھا کہ دوسرا ذریعہ عقل جو ہے اس سے بھی خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، ورنہ دنیا کے تمام عقلاء سید العارفین ہو جاتے. سنو تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ والخبر الصادق. کوئی سچا اگر ہمیں خبر دے دے تو اس سے خبر دینے سے ہمیں پتہ چل جائے. تو میرے دوستوں بزرگوں بات مختصر کروں، قسم خدا کی ہم نے خدا کو نہ تو حواس سے جانا نہ عقل سے جانا بلکہ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے سے جانا. اسی واسطے اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. محبوب تم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، کیونکہ میری معرفت کا ذریعہ تم ہو. محبوب تم کہہ دو جو تم سے سن کر ایمان لائے گا اس کا ایمان معتبر، اور جو تمہارا دامن چھوڑ کر میرے ماننے کا دعویٰ کرے گا ماننے کے باوجود بھی وہ ہمارے نزدیک بے ایمان ہوگا. چنانچہ آپ نہیں دیکھتے آج عیسائی خدا کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہودی خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ان کو کافر کہتا ہے. کیوں؟ وہ خدا کے ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر دامن مصطفیٰ کو چھوڑے ہوئے ہیں. جو مصطفیٰ نے تعلیم دی اس طرح خدا کو نہیں مانتے. تو یاد رکھو خدا تعالیٰ کو وہ مانتا ہے جو مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مصطفیٰ کے بتانے سے جانتا اور مانتا. اس مقام پر ایک اور بھی بڑی پیاری بات کروں اور پھر آگے چلیں. بڑی ایمان افروز بات. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے الامن والولا کے اندر اسے نقل فرمایا. حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی سے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. گھوڑا بھائی آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا، جاگ بھی رہے ہیں، ذرا ایک مرتبہ درود پڑھو ذرا تازہ دم ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی سے اس دیہاتی سے گھوڑا خریدا. گھوڑا جس وقت حضور نے گھوڑا خریدا اور اعرابی نے گھوڑا بیچا، یا وہ بیچنے والا اعرابی تھا یا خریدنے والے آپ سرکار تھے، کوئی تیسرا آدمی پاس نہیں تھا. بات چیت ہو گئی اور طے یہ پایا تھا کہ 2-3 دنوں کے بعد قیمت دے دی جائے گی اور گھوڑا لے لیا جائے گا. جب وقت آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی قیمت لو اور گھوڑا ہمارے حوالے کرو. تو وہ اعرابی کہنے لگا جی میرا آپ کا سودا ہی کوئی نہیں ہوا، نہ میں نے گھوڑا بیچا نہ آپ نے خریدا. لا حول ولا قوت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تو گھوڑا نہیں دیتا تو نہ دے، یہ تو نہ کہے کہ سودا ہی نہیں ہوا. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تو ہماری طرف کسب کو منسوخ کر رہا. اس نے کہا نہیں صاحب میرا آپ کا سودا ہی کوئی نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو آپ 2 گواہ پیش کیجیے. کیونکہ جو آپ کا دین ہے، جس دین اور شریعت کے آپ بانی ہے، اس کا قانون بھی یہ ہے کہ ہر معاملے کے 2 گواہ ہونے چاہیے. تو 2 گواہ پیش کیجئے جو شہادت دے دے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو گھوڑا آپ کا، ورنہ میرا آپ کا کوئی سودا نہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہ کس کو پیش کرے؟ کیونکہ جب سودا ہوا تھا کوئی تیسرا آدمی پاس ہی نہیں تھا. بات چیت ہو رہی تھی، صحابہ آنے شروع ہو گئے، سارے اس اعرابی کو جھڑکنے لگے کہ بھائی کچھ حیا کر، کچھ شرم کر. سب لوگ تم مانتے ہو کہ یہ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، پھر تم کہہ رہے ہو کہ سودا ہی کوئی نہیں ہوا، جھوٹ کو نسبت کر رہے.
لیکن وہ आराबी इस बात पर अड़ गया कि गवाह पेश करे। उसी असना में नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत खुदैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हो गए और हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या माजरा है, क्या बात है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदैमा हमारा इस आराबी से ये सौदा हुआ था, ये बातचीत हुई और आज वादा था कि कीमत दे के घोड़ा ले लेंगे और ये इनकार कर रहा है, कहता है सौदा ही नहीं हुआ और कहता है दो गवाह पेश करो। दो मैं गवाह किसको पेश करूं, जब सौदा हुआ तो कोई तीसरा आदमी पास ही नहीं था। हजरत खुदैमा ने ये सुना, सुनते ही आगे बढ़े और उस आराबी से कहने लगे, ओ आराबी, मैं खुदा ताला की कसम खा के ये शहादत देता हूं, उस खुदा की कसम खा के जिस खुदा ने हमारे सच्चे नबी को हक के साथ भेजा है, मैं शहादत देता हूं कि तूने घोड़ा बेचा और हमारे नबी ने तुझसे खरीदा। मैं शहादत देता हूं। जब हजरत खुदैमा ने शहादत दी, हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए, मुतबस्सम हुए और खुश होकर फरमाया, खुदैमा जरा बात तो सुनो। जी हुजूर। खुदैमा, जब बात हुई थी तुम तो पास नहीं थे, तुमने सौदा होते हुए देखा नहीं, बात होते हुए सुनी नहीं, शहादत कैसे दे दी? तो हजरत खुदैमा ने जो जवाब दिया, ईमान वालों उसको याद रखना। हजरत खुदैमा ने कहा, ऐ अल्लाह के सच्चे हबीब, बेशक ठीक है, जब सौदा हुआ था मैं पास नहीं था, मैंने बात होते हुए देखी नहीं है, मैंने बात होते हुए सुनी नहीं, सौदा होते हुए देखा नहीं, मगर मैं शहादत दे रहा हूं आपकी जुबान से सुनकर, क्योंकि मैंने खुदा को भी तो नहीं देखा, आपकी जुबान से सुनकर शहादत दी है। मैंने हसरा नसर को नहीं देखा, आपकी जुबान से सुनकर शहादत दी है। मैंने सारे नबियों को नहीं देखा, आपकी जुबान से सुनकर शहादत दी है। मैंने जन्नत की नेमतों को नहीं देखा, दोज़ख की सजाओं को नहीं देखा, आपकी जुबान से सुनकर इकरार करता हूं, शहादत देता हूं। या रसूल अल्लाह, जब मैं आपसे सुनकर बिन देखे खुदा की शहादत देता हूं तो क्या बिन देखे सौदे की शहादत ना दूं? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, फैज़ पहुंचा रज़ा अहमद पाक से, वरना तुम क्या समझते खुदा कौन है? हम क्या जानते थे या रसूल अल्लाह? हम तो बुतों को पूछते थे, हमने तो हजारों सैकड़ों बुत खुदा बनाए हुए थे। हमने खुदा को जाना तो तेरी जुबान से सुनकर जाना, हमने खुदा की शहादत दी तो तेरी पाक जुबान से सुनकर शहादत दी। जब मैं बिन देखे खुदा की शहादत देता हूं तो क्या बिन देखे सौदे की शहादत न दूं? हजरत खुदैमा ने जब अकीदत का हदिया पेश किया, अकीदत के फूल पेश किए, तो बारगाह मुस्तफा से देखो क्या इनाम मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबियों, शरीयत का ये कानून है कि हर मामले में दो गवाह हो, कोई मुकदमा हो, कोई झगड़ा हो, कोई मामला हो, निकाह हो, कुछ हो, दो गवाह हो। लेकिन सुनो सुनो, जिस मामले की, जिस मुकदमे की, जिस मामले की गवाही ये खुदैमा दे दे, इस एक की गवाही को दो के बराबर समझना है। यहां से दो बातें साबित हुई। एक तो ये कि अगर कोई अपनी अकीदत और मोहब्बत के तौर पर हुजूर की बारगाह में अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करे, अकीदत का हदिया पेश करे, तो इससे आका खुश होता है। और दूसरी बात ये साबित हुई कि खुश हो के आका इनाम भी देता है। और ये भी साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप जिस हुक्म में जिसको चाहे मुस्तस्ना फरमा दें। देखिए ना, शरीयत का कानून यह है कि हर मामले के दो गवाह हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई कुदरत से, अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से एक शख्स की हैसियत को दो के बराबर कर दिया। मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने नबी पाक को बेशुमार इख्तियारात अता फरमाए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, असल बात ये अर्ज कर रहा था कि हमने खुदा को जाना तो फकत सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के बताने से जाना। आप कहेंगे नहीं साहब, हमने तो खुदा को जाना है कुरान के बताने से। तो मैं ये कहूंगा कि कुरान आपको किसने बताया है? अरे हमें कुरान मिला तो बारगाह मुस्तफा से, इस्लाम मिला तो बारगाह मुस्तफा से, ईमान मिला तो बारगाह मुस्तफा से, और कसम खुदा की रहमान मिला तो बारगाह मुस्तफा है। इसी बात से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और अगर ये लोग जबकि अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो फिर ऐ हबीब तेरी बारगाह में हाजिर हो जाए, गुनाह करे हमारा, नाफरमानी करे हमारी, हद्दें तोड़े हमारी, गुनाह करे हमारा, और आ जाए तुम्हारी बारगाह। मालूम हुआ अल्लाह ताला ने गुनाहगारों को बख्शिश का दरवाजा बताया है, और वो दरवाजा है दर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है वहां आकर क्या करें, फस्तगफिरुल्लाह, तेरी बारगाह में तेरे हुजूर हाजिर होकर अल्लाह से बख्शिश मांगे, बख्शिश की दरखास्त पेश कर दे। तो क्या उस दरखास्त में गौर होगा? वो दरखास्त शर्फ़े कबूलियत पाएगी? है नहीं, एक शर्त और भी है, वस्तगफर लहुमुर रसूल। उस दरखास्त पर गौर तब होगा, वो दरखास्त तब मंजूर होगी जबकि रसूल भी उस पर सिफारिश कर दे, मेरा हबीब भी उस दरखास्त पर सिफारिश कर दे, वो भी शफाअत फरमा दे कि ऐ मौला है तो जालिम है तो गुनाहगार, लेकिन अब मेरी बारगाह में आके तुझसे बख्शिश मांग रहा है तो इसकी सिफारिश मैं भी करता हूं। अल्लाह फरमाता है जिसकी सिफारिश मेरा हबीब कर देगा ना, उसको फिर मिलेगा क्या, मुझे मैंने बात करनी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लवजदुल्लाह, लवजदुल्लाह, फिर वो यकीनन अल्लाह को पालेंगे। है अल्लाह को पालेंगे, किस हाल में पाएंगे, तव्वाबर रहीमा, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान, इस हाल में पाएंगे मगर पालेंगे अल्लाह को। हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुभान अल्लाह, ऐसा बंदा भी कोई होगा, बड़े बुजुर्ग फरमान जाइए। वो इस आयत में एक नुक्ता बयान किया करते, वो फरमाया करते थे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि लवाजादुल मगफिरा, वो मगफिरत पाले, नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया लवाजादुल्लाह, लवाजादुल्लाह, महबूबा तेरी बारगाह में गुनाहगार भी आ गए मगर आए खुलूस के साथ, आए अकीदा लेकर, तो बख्शिश क्या है, बख्शिश करने वाला खुदा भी उसको मिल जाए। लवाजादुल्लाह, लवाजा तो अल्लाह को भी पालेंगे। मालूम हुआ अल्लाह भी मिलता है तो दरे मुस्तफा है। और एक बात और सुनो, अल्लाह भी मिले तो दरे मुस्तफा पर, और जन्नत भी मिले तो दरे मुस्तफा। रूए जमीन पर तुम्हें जन्नत का टुकड़ा नहीं मिल सकता, और अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा भी रखा तो अपने महबूब के दरवाजे पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर और मेरे मिंबर का ये दरमियानी टुकड़ा जो है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। यूं ही नहीं फरमा दिया, शारहीन की जरा शरह देखो, शारहीन ने ये लिखा है इस हदीस की शरह में कि क़यामत के दिन बेआईन ही अल्लाह इस टुकड़े को उठाकर जन्नत में रख देगा। तो ये जन्नत का टुकड़ा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हदीस पाक का तर्जुमा एक शेर में किया। फरमाते हैं इस तरफ रोजा का नूर, उस तरफ मिंबर की बहार, इस तरफ रोजा का नूर, उस सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह, और सदके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, हो रही है दोनों आलम। सदके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, वाह वाह हो रही, अर्श पर वाह वाह हो रही है, अर्श पर वाह वाह हो रही है। हर जगह देखो सरकार की मदह सना हो रही। अल्लाह अल्लाह। तो देखिए क्या कह रहा था कि अल्लाह भी मिलता है तो दरे मुस्तफा पर, और जन्नत भी मिले तो है, तो हमें जो कुछ मिला वहीं से मिला। और मैं एक बात और करूं, कब्र में राहतें मिलेंगी तो तब भी वो आपका ही पहुंचाएगी। वही तशरीफ लाकर जन्नत, वही तशरीफ लाकर कब्र को गुलजार बना जाएगा, और हशर में जहां सारे छोड़ जाएंगे वहां भी अपने दामन रहमत में छुपाएगा, तो वही कमली वाला आका ही छुपाएगा। है तो दुनिया में जो कुछ मिला उनके सदके से, कब्र में जो मिलेगा उनके सदके से, हशर में रहमतें बख्शे मिलेंगी तो उनके सदके से मिलेंगी। जिसने उनका दामन छोड़ा वो खासिरत दुनिया वल आखिरह का मिज़ाक हो गया। है इसी बात पे आला हजरत फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो लोग तेरे दर से या रसूल अल्लाह फिर जाते, जो तेरे दर से यार फिरते सना हो रही। अल्लाह अल्लाह। तो देखिए क्या कह रहा था कि अल्लाह भी मिलता है तो दरे मुस्तफा पर, और जन्नत भी मिले तो
تو ہمیں جو کچھ ملا وہیں سے ملا. اور میں ایک بات اور کروں, قبر میں راحتیں ملیں گی تو تب بھی وہ آقا ہی پہنچائے گا. وہی تشریف لا کر جنت, وہی تشریف لا کر قبر کو گلزار بنا جائے گا. اور حشر میں جہاں سارے چھوڑ جائیں گے وہاں بھی اپنے دامن رحمت میں چھپائے گا تو وہی کملی والا آقا ہی چھپائے گا. تو دنیا میں جو کچھ ملا ان کے صدقے سے, قبر میں جو ملے گا ان کے صدقے سے, حشر میں رحمتیں بخشے ملیں گی تو ان کے صدقے سے ملیں گی. جس نے ان کا دامن چھوڑا وہ خاسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو گیا. اسی بات سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو لوگ تیرے در سے یا رسول اللہ پھر جاتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں, بس در بدر دھکے کھائیں گے اور پناہ انہیں تو ملے گی جو دامن مصطفیٰ کو خلوص کے ساتھ تھام لے. خیر بہت دور چلی گئی بات. جہاں سے بات چلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باجلت الیک رب لترضا, اے مولا میں جلدی کر کے اس واسطے آیا کہ تو راضی ہو جائے. کلیم رب کو راضی کرتے ہیں, رب اپنے حبیب کو راضی کرتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں اگر ہم صحیح معنوں میں سرکار کے غلام ہو جائیں تو رب ہمیں بھی راضی کرے. علامہ اقبال کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کیا آپ نے نہیں سنا حضرت بلال نے ایک دن اذان نہیں دی تھی تو صبح ہی نہیں ہوئی. رب نے فرمایا جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح نہیں ہوگی. تو یہ کیا بات تھی؟ بس غلامی مصطفیٰ کی برکت. حضرت موسیٰ علیہ السلام مولا میں اس لیے جلدی آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. لو جی وہ 70 بھی آ گیا. 70 یاد دے کہ نہیں کہ بھول ہی نہ جائے گے انہوں نے بڑے بڑے چودھری نے. لو جی وہ بھی پہنچ گئے 70 بھی. اڑی والے سبحان اللہ گل ہوئی. او اڑی والے 70 بھی پہنچ گئے جڑے اڑ گئے سر. بات گل بڑی شاندار یاد رکھو. یہ اڑی والے یاد رکھو گے تو بڑا فائدہ پہنچے. بس جتنے کوئی دیکھو سمجھ لو اڑی والا ہے. 70 دے 70 بھی پہنچ گئے, وہ 70 اڑی والے بھی پہنچ گئے. جس وقت پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو بھائی ہوشیار ہو جاؤ, ذرا ٹینشن ہو جاؤ, خدا نو دیکھنا بھی نا چنگی طرح ہو جاؤ. ذرا ہوشیار ہو گئے, لگے سجے کھبے دیکھنے بھی رب کھڑے کدھروں آئے گا کہو جا آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فلما اخذتهم الرجفة, ابھی وہ کھڑے تھے کہ پہلے تو ایک زلزلہ آیا, زلزلے نے ان کو پکڑا اور اسی سلسلے میں ایک بجلی چمکی. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے فاخذتكم الصاعقة, زلزلے نے پکڑا پھر ان پر بجلی پڑی. بجلی جو پڑی تو 70 کے 70 ہی وہاں مردہ ہو گئے. اللہ نے یہی دکھانا تھا کہ تم تو ہماری مخلوق بجلی کی تاب نہیں لا سکتے, تو ہماری ذات کو ہماری تجلیات کو کس طرح دیکھو گے اور کس طرح برداشت کرو. لو جی 70 دے 70 ہی مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کا وہ چودھری آ کے ہاتھ نہ لاؤ جی, میں نے 70 دے 70 ہی ویکھیا تے مرے پے. انہوں نے ہاتھوں کی بجلی پہ گئی, ماری گئے سارے مرے. موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھو رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں. عرض کرتے ہیں قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي, عرض کیا ہے میرے رب اگر تو نے ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو پہلے سے ہی کر دیتا. مولا اگر مارنا ہی تھا تو پہلے ہی مار دیتا, میرے ذمے تو نہ لگتے. اب تو میں ساتھ لایا ہوں, میں ذمہ دار بن کے ساتھ لایا ہوں. قوم پہلے ہی برگشتہ ہے, قوم مانتی نہیں. میں قوم کے لیڈر, قوم کے سردار, قوم کی روح, قوم کا مغز نکال کے لے آیا ہوں. تو جو قوم پہلے ہی برگشتہ ہے میں جاؤں اور جا کے کہہ دوں تمہارے سارے سردار مر گئے نہ, میں نے کرو چھڈیا. وہ کہیں گے کیا ہے موسیٰ ہمارے سرداروں کو اس لیے لے گیا تھا. تو مولا اگر تم نے ان کو مارنا تھا تو پہلے مار دیتا, میرے ذمے تو نہ لگتے. اب تو میں ساتھ لایا. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ. اے مولا یہ تو بے وقوف تھے, ان کو سمجھ نہیں تھی, تمیز نہیں تھی, عقل نہیں تھی, تو کیا تو نے ان کی بے وقوفی پر ان کو ہلاک کر دیا. مولا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے, لیکن اے مولا یہ تو بے وقوف تھے, ان کو تو سمجھ نہیں تھی, عقل نہیں تھی, انہوں نے بے وقوفی کا مظاہرہ کیا
और नासमझी की बिना पर, बेवकूफी की बिना पर एक ऐसा मुतालबा कर दिया जो इनको नहीं करना चाहिए था। ये जानते नहीं, ये समझ नहीं सकते, तो मौला तू इनकी बेवकूफी पर न जा, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता। एक बात और भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, अल्लाह ने बयान की, उसको भी अर्ज करता हूं, है बड़ी मुश्किल, पता नहीं निभा सकूं या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो दिल्लो बिहा मन तशाओ वतहदी मन तशा। ऐ मौला, जब तू आजमाइश करता है, इम्तिहान करता है, तो वही इम्तिहान, वही आजमाइश बहुत से लोगों की गुमराही का सबब बन जाती है, और वही इम्तिहान बहुत से लोगों की हिदायत का सबब बन जाता है। अब यही तर्जमा करना चाहिए, है? तो दिल बेहा, तू गुमराह कर देता है उस आजमाइश के साथ, मनतसा हो, जिसको तू चाहता है, बतहदी मनतसा, और हिदायत देता है तू जिसको चाहता है। मफहूम यही है कि वो आजमाइश बहुत से लोगों की गुमराही का सबब बन जाती है और बहुत से लोगों की हिदायत का सबब बन जाती है। चुनांचे आइए इसके मुतल्लिक मैं एक बात अर्ज करता। आप हजरात ने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब उन पर मुसीबत, तकलीफ, आजमाइश का वक्त आता है ना, तो बहुत से देखे कि बुरे जो होते हैं वो नेक बन जाते हैं, और बाद मर्तबा नेक जो होते हैं वो बुरे बन जाते हैं। और आजमाइश में जो कामयाब रहे, जो साबित कदम रहे, बस बेड़ा उसी का पार। अल्लाह ताला इसी वास्ते आजमाइश करता है कि पता चल जाए कौन हिदायत पर है, कौन गुमराह है, पता चल जाए कौन सच्चा है और कौन झूठा है। कुरान में अल्लाह ने खास तौर पर बयान फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाता, क्या लोगों का ये गुमान है कि सिर्फ इतना कहने पर उनको छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं होगी? अगर उनका ये गुमान है तो उनका गुमान गलत है, बल्कि हर वो शख्स जो मुद्दई ईमान है, जिसने ईमान लाने का दावा किया, अल्लाह फरमाता है हम उसकी आजमाइश करेंगे। चुनांचे दूसरे मकाम पर फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हारी जरूर जरूर आजमाइश करेंगे, किसी कदर खौफ और परेशानी के साथ, भूख और प्यास के साथ, मालों का नुकसान करके, जाने लेकर, बच्चे लेकर, कई तरह आजमाएंगे। और फिर बशारत किनको मिलेगी? है कामयाब होने की खुशखबरी कौन सुनेंगे? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिस साबिरीन। ऐ हबीब, फिर साबिरों को, सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए, जो इम्तिहान के वक्त, आजमाइश के वक्त साबित कदम रहते हैं, सब्र इस्तिकलाल का दामन नहीं छोड़ते, कोई रास्ता गलत इख्तियार नहीं करते, कोई बात खिलाफे शरा जुबान से नहीं निकालते, बल्कि हक पर साबित कदम रहते हुए खंदा पेशानी के साथ मसाइब का मुकाबला करते हैं, उनको खुशखबरी दे दीजिए। कौन है साबिरीन? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन। वो है साबिरीन कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो वावेला नहीं करते, कोई खिलाफे शरा काम नहीं करते, कोई खिलाफे शरा बात नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह सलात भेजता है, जिन पर अपनी रहमत की बारिश बरसाता है, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। मालूम हुआ कि आजमाइश के वक्त हिदायत याफ्ता वो होता है जो इम्तिहान के वक्त कोई काम खिलाफे शरा ना करे, ना कोई काम खिलाफे शरा करे, ना कोई बात खिलाफे शरा करे, बल्कि तकलीफ और मुसीबत के वक्त हक को बिल्कुल ना छोड़े, कहे मेरी जान भी चली जाए मगर हक हाथ से ना जाए, ईमान हाथ से ना जाए, उसके हिस्से में हिदायत आती। चुनांचे आपने नहीं देखा मैदान करबला का नजारा आपके सामने नहीं, मैदान करबला का तस्वुर आपके सामने नहीं है? हजरत इमाम अली मकाम के साथ बच्चियां भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, शीरखार बच्चे भी हैं, 82 नफूस हैं जो लड़ने के इरादे से नहीं आए, और मैदान में इनके मुकाबले में 22,000 का लश्कर जमा हो गया। और वो क्या कहते थे? यजीद की बैअत करो। आपने फरमाया फासिक को फासिक के हाथों में हाथ दे दूं?
جان بچ جائے گی مگر نانے کے دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. امام علی مقام نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں پر تیروں کی بارش برستے ہوئے دیکھ سکتا ہے، جگر کے ٹکڑوں کو تلواروں کے ساتھ کٹتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نیزوں پر اچھلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، علی اصغر جیسے 6 ماہ کے بچے کو اپنی آغوش میں دم توڑتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، خیموں کو آگ لگتی ہوئی دیکھ سکتا ہے، لاشوں کو گھوڑوں کے نیچے رونقتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، مگر نانے کے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے. تو جو امتحان کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں نا، حق کو نہیں چھوڑتے چاہے جان چلی جائے، ان کے ذمے ہدایت آتی ہے. اور جو ذرا تکلیف مصیبت آئی چھوڑ گئے حق کو، دوسرا طریقہ اختیار کر لیا اور گمراہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو دل بہا منتشا وتہدی منتشا، اے مولا جب تو امتحان کرتا ہے تو وہ امتحان بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. ہمارے اکاڑے کا واقعہ ہے. ایک ہمارے دوست بعد میں دوست بن گئے، ایک بابو جی تھے اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر. ان کی رات کو ڈیوٹی تھی، عرصے کی بات، رات کی ڈیوٹی تھی. دفتر میں بیٹھے بیٹھے ذرا میز کے اوپر ہی سو گئے. کوئی بھیدی تھا، بھیدی، اس نے پینٹ کی جیب سے جو چابیاں تھوڑی سی باہر آ گئی چپکے سے نکال کے پیٹی کھولی اور جتنا کیش تھا نا اس دن کا سارا ہی نکالا اور پھر پیٹی بند کر دی اور پھر اسی طرح جیب میں چابیاں تھوڑی سی گھسیڑ دی اور چلا دی. اور جناب وہ بابو جی اٹھے تو انہوں نے جناب اپنا وہ چمکنا شروع کر دیا. جب پیٹی کھولی پیسہ پکڑے گا جناب. اب چابیاں ان کے پاس، پیٹی بند، دفتر میں موجود، پیسہ ختم، پکڑے گئے، نوکری سے اتر گئے. اب جناب انہوں نے کیا کیا؟ کہیں گے سدو ملا سارے مسیح سے طالب علم سدو، تو لیاؤ چھولے تے پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب جناب 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا کہیں ختم ہو رہا ہے، کہیں درود شریف کا ہو رہا ہے. یا اللہ بس ایک مسئلہ جناب انہوں نے کہیں نماز بھی پتہ نہیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی. اب جب ہم لوگوں کو بلایا آیت کریمہ پڑھنے کے لیے، ہم نے کہا پہلے تو کرو سچی توبہ. اگر تم نے خود نہیں چرائے نہیں رکھے تو توبہ کرو، پتہ نہیں کس گناہ کی پاداش میں پکڑے گئے ہو، سچی توبہ کرو، نماز شروع کرو. لو جی بابو جی 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنے لگا. ہم نے کہا بھی داڑھی رکھ لو، داڑھی بھی رکھ لی، ایڈی ایڈی لمبی داڑھی ہو. تہجد بھی پڑھنے لگ گئے. جناب ایسے ہو گئے جیسے قطب الحارثین ہوتے، ہر وقت تسبیح پڑھی، کہتے درود شریف پہ ہوتا ہے، کہتے آیت کریمہ پہ ہر دعا کے بعد رو رو کے یا اللہ سبحان اللہ. سارے گھر والے نمازی ہو گئے، سارے جناب دعائیں کر رہے ہیں. نہ بولو تو یہ بات، یہ آزمائش، یہ تکلیف جو ان کی ہدایت کا سبب بن گئی، تو یہ تکلیف حقیقت میں ان کے واسطے تکلیف نہیں. اسی طرح بعض لوگوں کے واسطے تو اس قسم کی تکلیفیں ہدایت کا سبب بن جاتی ہے اور بعض لوگوں کے واسطے عیش و عشرت، مال و دولت، زیادہ فراخی گمراہی کا سبب بن جاتی. یہی تو بات ہے. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، مال و دولت دے کے بھی آزمائیں گے، امیر کر کے بھی آزمائیں گے، غریب کر کے بھی آزمائیں گے، معصوم بنا کے بھی آزمائیں گے، حاکم بنا کے بھی آزمائیں گے. ہر طرح آزمائیں گے کہ کون سیدھی لائن اختیار کرتا، کون حق پر قائم رہتا، کون شریعت حقہ پر چلتا ہے. بس جو شریعت کا دامن پکڑے رہے گا اور حق کے راستے سے نہیں ہٹے گا، اس کے ذمے ہدایت آئے. اچھی بات میں ختم بھی کر رہا ہوں، وہ واقعہ بھی ختم ہی ہو گیا تقریباً. سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا یہ تیری طرف سے آزمائش تھی، اور تو جب آزمائش کرتا ہے تو وہ آزمائش بعض لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے اور بعض کے لیے گمراہی کا. تو ہے مولا یہ تو بے وقوف تھے، ان کو عقل ہی نہیں تھی، بھلا یہ امتحان کے قابل کہاں. تو مولا بس تو ان کو نہ دیکھ، ان کی بے وقوفی پر نہ جا. میں عرض کرتا ہوں انت ولینا، تو ہمارا مددگار ہے. فاغفر لنا، ہم کو بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما دے، وانت خیر الغافرین، تو سب سے بہتر بخشنے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اے اسرائیلیوں اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ تم مر گئے تھے تو ہم نے تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا.
پھر اٹھا دیا تاکہ تم شکر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 70 کے 70 ہی زندہ ہو گئے اور اٹھ گئے۔ سنو بھائی، دیکھیے نا، غلطی کی قوم نے، قصور کیا قوم نے، معافی کس نے مانگی؟ پیغمبر نے معافی، پیغمبر نے۔ اللہ نے فرمایا جا موسیٰ منظور ہے، بخشا۔ لوگوں نے بھائی خطاب ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور بخشش کن کی ہو رہی ہے؟ قوم کی، بخشش قصور واروں کی، بخشش قوم کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اے حبیب اللہ گناہ بخشے تیرے سبب سے اگلوں کے اور پچھلوں کے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور کے گناہ بخشے گئے، ہاں؟ لوگوں نے یہ سمجھا حضور کے گناہ، ارے حضور گناہ کیا کرتے تھے، ہاں؟ حضور گناہ کیا کرتے تھے، معاذ اللہ، کہ حضور کے گناہ مراد لیے گئے تو پھر تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی گناہ کیے تھے اور بعد میں بھی کرنے تھے، اگرچہ اللہ نے بخش دیے۔ تو یاد رکھو خطاب نبی کریم کو ہے، مراد ہے امت کے گناہ اور پہلوں کے گناہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ تو فکر نہ کر، ہم نے تیرے واسطے روشن فتح کر دی ہے، تیرے سبب سے جب پہلوں کو بخشا ہے تو یہ تیرے پچھلے غلام جو ہیں ان کو بھی بخشیں گے۔ تو قصور کیا قوم نے، معافی مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ یہ دیکھو کیا کہتے ہیں، فاغفر لنا، تو ہم کو بخش دے۔ یہ نہیں کہا فاغفر لہم وارحمہم، نہیں، ہمیں بخش دے۔ قصور ان کا کہتے ہمیں بخش، جاؤ تمہیں بخشا۔ تو اگرچہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ہے، بخشش ہے قوم کی، اسی طرح خطاب نبی کریم کو ہے، بخشش ہے امت کی۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 17 کو زندہ کر، زندہ ہو گئے جی، اٹھ بیٹھے، کپڑے جھاڑ دے اٹھے، کیوں بھائی چودھری ہو سناؤ گل، اور ویکھیا جی خدا کہیں گے ساڈے پیو دی بھی تو خدا کی ویکھنا سی، تو تجلی پئی تے ختم ہو گیا کچھ، کپڑے جھاڑ دے گئے پر پھر بھی منے نہیں، پھر بھی اڑی نہیں نہ چھڈی۔ اے اڑی والے بہت برے ہیں، اڑی والے، خدا کسی کے اندر اڑی پیدا نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ مضمون تشنہ تکمیل ہے، یہاں سے اور بھی چیزیں چلنی تھی مگر میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مجھے پورے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شہر میں اس طرح داخلہ نہیں ہوگا بلکہ جلوس کی شکل میں ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور اتار کر اس کو پھیلا کے اس کو اپنے نیزے کے اوپر لگا لیا، اور پگڑی پھیلا کے نیزے کے اوپر لگا کے اس کا جھنڈا بنا لیا، اور نیزے کو کیا بلند، اور آگے کھڑے ہو گئے، اور جتنے ساتھ تھے انہوں نے ایک جلوس کی شکل اختیار کر لی۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، ادھر سے یہ جلوس آ رہا تھا اور ادھر مدینے والے دیکھو کیا نعرے لگا کے استقبال کر رہے تھے۔ تو مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پاک میں تشریف لائے، حدیث کے الفاظ ہیں فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مدینہ منورہ کے مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں سب کے سب گلیوں میں متفرق ہو گئے، اور نعرے کیا لگاتے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، سب کے سب یہ نعرے لگا رہے تھے یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اور ادھر سے سرکار کا جلوس آ رہا تھا۔ تو جس دن سرکار مدینے میں آئے، مدینے والوں نے جلوس نکالا، اور جس دن سرکار کائنات میں تشریف لائے تو سرکار کی تشریف آوری کی خوشی میں مسلمان اگر جلوس نکالے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جلوس نکالنا بہت ہی زیادہ برکت اور سعادت کا موجب ہے۔ پورے پاکستان میں تمام شہروں میں مسلمان عید میلاد کا جلوس نکالتے ہیں۔ ہمارے کراچی شہر میں بفضل تعالیٰ ایسا عظیم الشان جلوس نکلتا ہے جو اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ سارے شہر کے سکولوں کے لڑکے، مختلف انجمنیں، مختلف جماعتیں چاروں طرف سے آتی ہیں اور وہ ایک جلوس میں آ کر مل جاتی ہے، چنانچہ پورا بندر روڈ بفضل ہی تعالیٰ جلوس کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو جلوس نکالو اور جلوس میں شرکت کرو اور اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا ثبوت دو۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جلوس میں آؤ تو نہا دھو کے، پاکیزہ کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، معطر ہو کے، سروں کو ڈھانپ کر، ٹوپیاں پگڑیاں باندھ کے، بڑے ادب کے ساتھ بابوزو ہو کے آؤ کہ پورے راستے میں درود و سلام کی نشاور ہوتی جائے، ذکر مصطفیٰ سے زبانیں تر رہے ہیں، محبت اور ذوق شوق کے ساتھ آؤ اور یہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ یہ نعت شریف جو ہے ابھی میں پڑھتا ہوں، یہ نعت شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میلاد شریف کے جلسوں میں بھی شرکت کرو۔ میں نے پہلے یہ کر دیا تھا، یہ پوچھ لیجیے ان حضرات سے، میں نے ان کو چٹھی میں لکھا کہ گجرات میں اتنے اتنے بڑے حضرات ہیں، تو ان حضرات کی موجودگی میں مجھے اتنی دور سے بلا رہے ہو، میں کسی لحاظ سے بھی ان کے مقابل نہیں، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ تو یہ آپ حضرات کی محبت ہے، شفقت ہے کہ آپ نے ذرہ نوازی کی ہے،
اور میرے جیسے ایک ناچیز کو اتنی دور سے بلایا اور پھر اتنی محبت اور ذوق شوق سے تشریف لائے اور تشریف رکھ کر میرے ٹوٹے پھوٹے شکستہ الفاظ کو سنا. خلوص دل سے دعا ہے, قلب کی گہرائیوں سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا تشریف لانا, میرا حاضر ہونا قبول فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دینی اور دنیاوی برکتیں عطا فرمائے, اور یہ ہمارے حضرات علماء کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو قیامت تک جاری رکھے. ایک نعت شریف میں پڑھ دیتا ہوں, آپ حضرات اس کا پہلا شعر میرے ساتھ مل کر پڑھیں اور پھر میں گفتگو ختم کر دوں گا. اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا اور دعائیں خیر کر دی جائے گی. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بات اور بھی عرض کروں کہ حالات حاضرہ سے متاثر ہو کر محض تبلیغ کے پیش نظر چند کتابیں لکھی ہیں جو کراچی میں بہت ہی زیادہ مقبول اور مشہور ہیں, اور اب تو انڈیا میں اور بھی دوسرے مقامات پر جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں کے لکھنے کا مقصد صرف اور صرف مذہب اہل سنت کی تبلیغ و اشاعت اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کی پیشکش ہے. تو وہ چند کتابیں اس لیے ساتھ لے آیا تھا کہ اہل گجرات میری یہ کتابیں پڑھتے رہیں گے تو ایک تو ان کے دلوں میں میری یاد تازہ رہے گی, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ کسی سطر یا کسی لفظ یا کسی جملے کو پڑھ کر جھوم اٹھے اور اس کے قلب کی گہرائیوں سے کوئی دعائیہ کلمہ نکل جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے. تو یہ چند کتابیں لے آیا ہوں, انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں سے آپ کے عقائد, اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہوگی اور آپ دوسرے حضرات کو بھی کچھ بتا سکیں گے. تو اس سلسلے میں ایک کتاب ہے الذکر الجمیل فی حلیۃ الحبیب الخلیل, بڑے صاحب کی کتاب ہے, صرف 10 نسخے اپنے ساتھ لایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص, حضور کے فضائل, حضور کے کمالات اور معجزات میں اور بہت ضروری مسائل میں یہ نہایت لاجواب کتاب ہے. کراچی کی بھی, پاکستان کی زینت, اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ان کو عطا فرمائی تھی اب آپ حضرات کو ان کی قدر ہو رہی ہے. تو آپ حضرات میرے ساتھ مل کر اس نعت شریف کا پہلا شعر پڑھیں. میں چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک مرتبہ درود شریف بھی پہلے پڑھ لیں. اے احمد مرسل نور خدا, تیری ذات صفا کا کیا کہنا, پڑھتے ہیں ملائک صلی علی, تیری شان اولا کا کیا کہنا, بولو پڑھتے ہیں ملائک صلی علی, تیری شان اولا کا. بھائی بات یہ ہے جھوم جھوم کے پڑھو جس طرح قاری صاحب کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے, تب لطف آئے گا. پڑھتے ہیں ملائک صلی علی, تیری شان اولا کا, اے احمد مرسل نور خدا, تیری ذات صفا کا کیا کہنا, پڑھتے ہیں ملائک صلی علی, چہرے پہ ہے قربان شمس و قمر, زلفوں پہ تصدق شام و سحر, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, تیرے چہرے پہ ہے قربان شمس و قمر, زلفوں پہ تصدق شام و سحر, رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیرے رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا, پڑھتے ہیں ملائک صلی علی, تیری شان اولا کا, اے احمد مرسل نور خدا, تیری ذات صفا کا سوگند ہے چہرے کی شمس و ضحیٰ, واللیل ہے تیری زلف دوتا, سوگند ہے چہرے کی شمس و ضحیٰ, واللیل ہے تیری زلف دوتا, تیرے سینے کی صفت ہے علم نشرا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, تیرے سینے کی صفت ہے علم نشرا, تو تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا, پڑھتے ہیں ملائک صلی علی,
تیری شان اولا کا اے احمد مرسل نور خدا، والعصر ہے تیرے سما کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، والعصر ہے تیرے سما کی قسم، والا امروں کا ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تو تیرے رہنے کی جگہ کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا، جبریل رہے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، جبریل رہے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو منی حبیبی کہے، رب ادنو منی خدا کا کیا کہنا، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا، کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر، خود بھوکے رہے باندھے پتھر، کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر، خود بھوکے رہے باندھے پتھر، اوروں کو دیا جھولی بھر بھر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو نے اوروں کو دیا جھولی بھر بھر، تیرے تختے عطا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا کیا کہنا، سائل جو کبھی در پہ آیا، خالی نہ کبھی اس کو پھیرا، سائل جو کبھی در پہ آیا، خالی نہ کبھی اس کو پھیرا، جو اس نے مانگا وہی دیا، جو اس نے مانگا وہی دیا، تیری جود و سخا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا، بدبخت جو تھے وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ جو ایک ہوئے، بدبخت جو تھے وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ جو ایک ہوئے، تو نے جھگڑے سارے میٹ دیے، تیرے فہم و ذکا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا، کفار نے کیا کیا کچھ نہ کیا، پر تو نے نہ کی کچھ ان پہ جفا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، کفار نے کیا کیا کچھ نہ کیا، پر تو نے نہ کی کچھ ان پہ دفع، رب عہد قومی حق سے کہا، رب عہد قومی حق سے کہا،